مسائر الخلق وعواقب الأمر مزيدا لم يزل محمودا لا يزال نحمده على عظيم إحسانه ونيسر لطفه وبرهانه ونوام فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون في ملكه مورثا خالقا والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. سیرت معصومین کے سلسلے میں آج ہماری 15ویں گفتگو کسی مقام سے آگے بڑھے گی جس مقام پر امام پنجم کی سیرت کے سلسلے میں ہماری گفتگو پہنچی. آج گفتگو کا سلسلہ چھٹے امام کے بارے میں ہوگا، اگرچہ اس سے پہلے والی تقریر بھی 5ویں اور چھٹے امام کے زمانے کے تاریخی حالات پر مشتمل تھی. چنانچہ تذکرہ تو امام کا گزشتہ تقریر میں شروع ہو چکا تھا، البتہ آج کچھ زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اور اس تاریخی ماحول اور ان تاریخی حالات میں امام کا کردار کہ جن کا ایک ہلکا سا خاصہ آپ کے سامنے گزشتہ تقریر میں قائم کیا گیا. تاریخ کے اوپر یا کسی مقام پر گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا سا امام کا زندگی کا ایک ہلکا سا خاصہ. امام کے اسم مبارک سے آپ لوگ واقف ہیں، جعفر نام تھا. مشہور القاب کے اندر صادق، صابر، فاضل اور طاہر یہ امام کے مشہور القاب. امام کی 2 یا 3 کنیتیں ہیں، لیکن مشہور ترین کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل. امام کے والد ماجد ہمارے 5ویں امام اور والدہ ماجدہ ام فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر. امام کی ولادت 17 ربیع الاولیٰ سن 83 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ہوئی، تو جب آپ کے دادا چوتھے امام حیات. اور امام کی شہادت 15 شوال یا 15 رجب یا 25 شوال سن 148 ہجری کو منصور سوانقی کے دیے ہوئے زہر کی وجہ سے مدینہ منورہ ہی میں ہوئی اور آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں اسی مقام پر دفن کیا گیا جہاں آپ کی دادی جناب فاطمہ، امام حسن، امام زین العابدین اور امام باقر کی روضہ مبارک موجود. امام کی کل 10 اولادیں تاریخ میں موجود ہیں، 7 لڑکے اور 3 لڑکی. امام کی والدہ ماجدہ جناب ام فروہ. والد کے بارے میں تو مسلسل طور سے ہماری گفتگو ہو چکی ہے. والدہ جناب ام فروہ. جناب ام فروہ جو 5ویں امام کی زوجہ. ام فروہ کے دادا اور 5ویں ام فروہ کی دادی اور 5ویں امام کی دادی دونوں سگیلے ہیں. شاید آپ کے ذہن میں وہ رشتہ موجود کہ ایران کے بادشاہ کی 2 بیٹیاں شہر بانو اور جیہان بانو مدینہ منورہ لائی جاتی. شہر بانو کا نکاح امام حسین سے ہوتا ہے، جیہان بانو کا نکاح محمد ابن ابی بکر سے ہوتا. چنانچہ جیہان بانو کی نسل میں ام فروہ ان کی پوتی اور شہر بانو کی نسل کے اندر 5ویں امام ان کے پوتے، اور ان 2 بہنوں کی اولاد کا آپس میں رشتہ قائم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے چھٹے امام اس عالم پانی کے اندر تشریف لاتے ہیں. جناب ام فروہ جو ہمارے چھٹے امام کی والدہ ماجدہ تھی، کیونکہ آج کی ہماری گفتگو بہت مختصر سے وقت میں بہت زیادہ مواد کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے ہم جناب ام فروہ کے بارے میں تفصیل میں نہیں جا سکتے. بس اتنا خلاصہ کہ خود چھٹے امام نے اپنی والدہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ میری والدہ ان مومنات میں سے ایک مومنہ ہے کہ جو خدا پر ایمان لائیں، جنہوں نے تمام زندگی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزاری اور جو اس دنیا سے گئیں تو نیکوکار کی حیثیت سے گئیں، اور یقیناً خدا کا وعدہ ہے کہ ہر نیکوکار کے لیے اس کی جنت موجود ہے. تو چھٹے امام کا یہ مختصر کا تعارف جناب ام فروہ کی پوری زندگی کا
ایک انتہائی دلاویز نقشہ ہمارے سامنے کھینچ دیتا کہ فروا نے تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری، ایمان کے ساتھ زندگی گزاری اور نیکی کے ساتھ زندگی گزاری۔ روایتیں اور واقعات اس قسم کے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جناب فروا ان کا علم فقہ اور علم دین اتنا زیادہ تھا کہ بعض اوقات مکے اور مدینے کے فقہا کو فروا مسئلے بتایا کرتی تھی۔ خاص طور پر تاریخوں میں ایک واقعہ موجود ہے جس کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے کہ مکے میں ایک مرتبہ جناب فروا نے حجر اسود کو بائیں ہاتھ سے بوسہ دیا تھا، تو اس وقت مکے کے کچھ فقہا نے اعتراض کیا تھا کہ آپ غلط کام انجام دے رہی اور سیدھے ہاتھ سے آپ کو بوسہ دینا چاہیے۔ اس وقت فروا نے ان سے مناظرہ کیا تھا اور وہ تاریخ کا بڑا اہم مناظرہ ہے اس اعتبار سے کہ فروا امام کی والدہ ہیں، لیکن کس طریقے سے فقہا مکے اور مدینے کو خاموش کر رہی ہیں۔ لیکن وہی ہماری بدقسمتی کہ وقت محدود ہے، گفتگو بہت طویل ہے، اس اعتبار سے جناب فروا کے سلسلے میں گفتگو کو مؤخر کرتے ہوئے جیسا کہ منتظمین کا ارادہ ہے کہ آئندہ سال محسنان اسلام کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کیا جائے گا، اس میں انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی ائمہ کے خاندان کے بارے میں، تو یہ موضوع تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے گا۔ اب چھٹے امام کو جو دور ملا، جو زمانہ ملا، اس زمانے کو گزشتہ تقریر میں ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا تھا، ایک تھوڑا سا عادتاً اس کو دہراتے ہوئے تو زمانہ کو جس قسم کا کہا کہ خاندان اہل بیت نے امام حسین کی صورت میں جو قربانی دی، اس قربانی کے بعد اب وہ تاریخ کا وہ دور ختم ہو گیا کہ جب لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ علی کس کا نام ہے۔ اب تاریخ کا وہ دور ختم ہو گیا تھا کہ جب لوگ پوچھا کرتے تھے کہ یہ فاطمہ رسول کی بیوی تھی یا رسول کی ماں تھی۔ اب وہ دور ختم ہو گیا تھا کہ جب امیر المومنین جیسی عظیم ہستی کو دربار خلافت کی پہلی خلافت میں جب گرفتار کر کے لایا گیا تھا اور اس وقت مولا کائنات نے احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جبکہ میں اللہ کا بندہ اور رسول کا بھائی، تو حکومت وقت میں خلیفہ اول نے جواب دیا تھا کہ اے علی، ہم تجھے اللہ کا بندہ تو تسلیم کرتے ہیں لیکن تو رسول کا بھائی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، تیرا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ تو وہ سازش جس کا آغاز اس طرح سے ہوا تھا کہ خاندان اہل بیت کے نسب کو چھپایا جائے، جس کی انتہا اس مقام تک پہنچ گئی کہ شام کے لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ یہ علی رسول کے بیٹے ہیں یا رسول کے باپ ہیں۔ تو وہ حالت، وہ نوبت کے جہاں اہل بیت کے نام کو اس طرح سے چھپایا گیا تھا، امام حسین کی قربانی اور امام زین العابدین کی تبلیغ کے نتیجے میں اب وہ حالت نہ تھی کہ لوگ خاندان اہل بیت سے بالکل ناواقف ہوتے، بلکہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ خاندان اہل بیت موجود ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی تھی کہ ہاں خاندان اہل بیت ہی اصلی مستحق خلافت۔ اس مقام پر پانچویں امام آگے بڑھے، اس لیے کہ چوتھے امام نے لوگوں کے ذہنوں میں اہل بیت کا تصور دکھایا اور اب پانچویں امام کو ثابت کرنا تھا کہ اہل بیت کے بارے میں جو کچھ رسول نے کہا وہ بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ پانچویں امام نے تمام زندگی علمی جہاد کرتے ہوئے گزارا، تو جس وقت پانچویں امام کو شہید کیا گیا 114 ہجری میں، تو اس وقت زمانے کی حالت کچھ یہ کہ اہل بیت کا نام لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ پانچویں امام کی تمام زندگی تبلیغ اور تدریس کے نتیجے میں لوگوں کے ذہن میں یہ خیال بھی بیٹھ گیا تھا کہ اہل بیت زمانے کے سب سے بڑے عالم، اس لیے ایک طرف حکومت وقت کے تمام تر مظالم کہ لوگوں کو اہل بیت سے کاٹا جائے، لوگوں کو اہل بیت سے جدا کیا جائے، لیکن دوسری طرف تیسرے، چوتھے اور پانچویں امام کی قربانیوں کے نتیجے میں اب لوگ اہل بیت سے اتنے گرویدہ ہو چکے تھے کہ دشمنی بھی اہل بیت سے رکھتے تھے، لیکن مجبور تھے علمی مسائل کو حل کرنے کے لیے ڈرے اہل بیت پر آنے پر۔ اور وہ دور بھی نہیں تھا جو اس سے پہلے گزرا تھا کہ ایک مسئلہ پوچھا علی سے اور اس کے بعد نظر انداز کر دیا، نہیں، اب جاب در جاب، گروہ در گروہ لوگ تمام دنیا کے کونوں سے کھنچ کے آ رہے تھے اور چھٹے امام مدینے کے اندر مدرسہ قائم کر رہے تھے۔ وہ مدرسہ جس کے بارے میں یورپ کے مورخین نے لکھا، جرمنی کے اندر ہیمبرگ میں اور فرانس میں آسٹربرگ میں، یہ دو شہر ہیں جہاں کے اوپر اسلام پر تحقیقات کے لیے 2 مراکز کھولے گئے اور ان لوگوں کا مقصد اسلام کی تصویر کو پیش کرنا نہیں بلکہ ان کا مقصد ان وجوہات کا جائزہ لینا جس کی وجہ سے اسلام اب تک زمانے میں باقی ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنی تمام تحقیقات کو کتاب کی صورت میں چھپوایا۔ ان لوگوں کے یہ جملے کہ افلاطون اور امام صادق، یہ 2 ہستیاں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں کہ یورپ نے جب سے سائنس میں ترقی کی ہے اس کے بعد تو علم بڑھا، لیکن اس سے پہلے آدم سے لے کر یورپ کی سائنسی ترقی تک جتنا دور گزرا اس کے اندر ہمیں صرف 2 ہستیاں نظر آتی ہیں جنہوں نے
علم کو صحیح معنوں میں پھیلایا. ایک یونان کا فلسفی افلاطون جس نے اپنی اکیڈمی قائم کی تھی، اور دوسرے شیعوں کے امام صادق سے جنہوں نے مدینے کے اندر اپنا مدرسہ قائم کیا تھا. اور اس کے بعد ان کی کتاب جس کا اردو ترجمہ ہونے والا ہے، کافی اجزاء کا اردو ترجمہ ہو گیا، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ امام صادق کی محنتیں افلاطون سے زیادہ تھی، اس لیے کہ امام صادق کے پاس علم افلاطون سے زیادہ تھا. اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ یورپ کے مورخین لکھ رہے ہیں کہ جو امام کو امام نہیں مانتے، ان کا یہ کہنا کہ تاریخ کے اندر چھٹے امام سے بڑا مدرسہ اگر نظر آتا ہے، چھٹے امام کے برابر کا مدرسہ کچھ افلاطون کا نظر آتا ہے، لیکن وہ بھی چھٹے امام کے مدرسے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ چھٹے امام کو جو دور ملا تھا وہ دور بڑا نازک دور تھا. بنو امیہ کے تمام تر خلفاء اپنی عیاشیوں کی وجہ سے یا وہ اپنے جسم کی آگ کو بجا رہے تھے، یا پیٹ کی آگ کو بجا رہے تھے، یا اپنی جنسی خواہشات کو پورا کر رہے تھے، سوائے کھانے سے اور سوائے عورتوں کی محفل میں بیٹھنے کے ان کا اور کسی قسم کا کوئی کام نہ تھا. اور اسی دور کے اندر چوتھے امام اور پانچویں امام کی تبلیغات کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں سادات کی عظمت پیدا ہو رہی تھی. لوگ تلاش کر رہے تھے کہ اہل بیت نظر آئے تو ہم اہل بیت سے متمسک ہو جائیں. یہ بہت بڑا جہاد کہ 20 سال پہلے ہمیں یہ منظر نظر آتا ہے کہ شام میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ علی کون ہے، فاطمہ کون ہے، ان کا رسول سے رشتہ کیا. اور 25-30 سال کے اندر وہ زمانہ آ چکا کہ اب اگر کوئی شخص حکومت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف اہل بیت کا نام ایسا لگتا ہے کہ جس کو سن کر لوگ اس کی طرف کھینچ کے چلے آئے. یہ 30 سال میں اتنی بڑی تبدیلی، یہ 30 سال میں اتنا بڑا انقلاب کہ 30 سال پہلے لوگ آتے ہیں اور اس لیے آتے ہیں امیر المومنین سے جہاد کرنے ان کے خیال میں، اس لیے آتے ہیں امیر المومنین سے جنگ کرنے کہ کسی سے سوال کیا گیا تھا کہ تم معاویہ کی فوج میں شامل ہو کر امیر المومنین جیسی عظیم ہستی کے خلاف جنگ کرنے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا تھا کہ ہاں، اس لیے کہ میں نمازیں کثرت سے پڑھا کرتا ہوں اور قرآن کے حکم نماز پڑھو پر شدت سے قائم ہے. سوال کرنے والے نے سنا، اس کی حیرت بڑھ گئی کہ ایک ایسی عجیب و غریب بات، میں سوال کر رہا ہوں کہ تم علی کے ساتھ جنگ کرنے کیوں آئے، اور تم جواب دے رہے ہو کہ اس لیے کہ تم نماز پڑھتے ہو اس لیے علی کے ساتھ جنگ کرنے آیا ہوں. اس سوال و جواب میں آخر رب کیا؟ تو وہ شخص بتاتا، یہ پورے شام کی ذہنیت، وہ شخص بتاتا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ جو شخص علی پر لعنت نہ کرے اور علی کے خلاف جنگ نہ کرے اس کی نمازیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں. اب کیونکہ مجھے اپنی نمازوں کو قبول کروانا ہے اس لیے میں علی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں. ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایک یہ دور، وہ دور بھی تھا، اسی زمانے کے اندر وہ دور بھی تھا کہ اگر کسی سید کا ہاتھ، اگر کسی شیعہ آل محمد کا ہاتھ کسی دریا کے اندر پڑ جاتا تھا، یہ شام کے لوگوں کی ذہنیت ہے کہ اگر کسی شیعہ کا ہاتھ کسی جھیل میں، کسی تالاب میں، کسی چھوٹے دریا کے اندر پڑ جاتا تھا تو شام کے لوگ اس دریا سے پانی لینا بند کر دیا کرتے تھے کہ یہ سارا کا سارا دریا نجس ہو گیا اور اب اس دریا کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. شام کے آدمی ہمیں یہ جملہ کہتے ہوئے ملے، یہ تاریخ کے جملے، یہ جملہ کہتے ہوئے ملے کہ جس دن سے میں نے یہ سنا کہ رسول نے اپنی بیٹی کی شادی فاطمہ کے ساتھ کر دی، اس دن سے میں نے رسول کے نام پر درود بھیجنا بند کر دیا. یہ شام کے لوگوں کی ذہنیت ہے. ذرا اس ذہنیت کو دیکھتے ہوئے چلیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جس دن سے ہم نے سنا ہے کہ رسول نے اپنی بیٹی کی شادی علی جیسے شخص سے کر دی ہے، اس دن سے میں نے رسول کے نام پر درود بھیجنا بند کر دیا. بلکہ ایک شخص کا تو بڑا عجیب فطرہ ہمیں نظر آتا ہے. اس کا جملہ یہ تھا کہ جس دن سے میں نے سنا ہے کہ رسول ہر مقام پر علی کو اپنے ساتھ لیے رہتے تھے، اس دن سے میں نے رسول کے نام کا کلمہ پڑھنا بند کر دیا. یہ شام کی ذہنیت ہے کہ اگر شامی نکلتا ہے میدان جنگ میں تو یہ سوچ کر نکلتا ہے کہ علی کے خلاف جنگ کیے بغیر نمازیں قبول نہیں ہوں گی. شامی اگر کسی پانی کو دیکھتا ہے اس حالت میں کہ اس سے کسی سید کا یا آل محمد کے ماننے والے کا ہاتھ لگ گیا تو اس کی نگاہ میں اب یہ پانی ایسا نجس ہو گیا کہ کوئی چیز اس کو پاک نہیں کر سکتی ہے. یہ شام اور عراق کی کیفیت تھی سن 60 ہجری میں. اور 100 ہجری میں 40 سال کے عرصے کے بعد ہمیں یہ منظر نظر آ رہا ہے کہ یہی عراق ہے، یہی شام ہے کہ جہاں آل محمد اپنے درس کو جما کر بیٹھے ہیں تو لوگ ذوق در ذوق آل محمد کے درس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں. اور صرف 70 سال کے عرصے میں ہمیں یہ منظر نظر آیا. 60 ہجری کے اندر یہ منظر نظر آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے علی کو اپنی بیٹی دے دی اس لیے ہم رسول کے نام کا کلمہ نہیں پڑھیں گے. اور 70 سال کے اندر 130 ہجری میں ہمیں یہ منظر نظر آتا ہے کہ بنو عباس کھڑے ہوتے ہیں اپنی خلافت کو قائم کرنے کے لیے تو انہیں سب سے
سے پرکشش نعرہ کون سا لگا؟ یہ نعرہ لگا کہ ہم آل محمد کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم اولاد فاطمہ اور اولاد علی پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ 70 سال پہلے علی سے اور آل علی سے اتنی دشمنی کہ اس پانی کا استعمال بند کر دیا، چاہے دریا کا پانی کیوں نہ ہو جس میں ان کا ہاتھ لگ جائے، اور 70 سال بعد اتنا بڑا ذہنی انقلاب کہ اگر کسی شخص کو حکومت سے ٹکرانا تو سوائے آل محمد کے نام کے اور کوئی نعرہ اس کے پاس موجود نہیں۔ اتنی بڑی تبدیلی کون لے کے آیا؟ اتنی بڑی تبدیلی ہمارے 5ویں اور 6ٹھے امام لے کے آئے۔ سن 95 ہجری میں 4تھے امام کی شہادت ہوتی ہے، سن 114 ہجری میں 5ویں امام کی شہادت ہوتی ہے، اور اس مقام پر 6ٹھے امام امامت کے عہدے کو حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے جتنے ائمہ گزرے بلکہ معصومین کے پورے سلسلے میں سب سے زیادہ طول عمر ہمارے 6ٹھے امام کی تھی 65 سال۔ 65 سال ہمارے 6ٹھے امام کی عمر مبارک ہے، جو تمام معصومین کے سلسلے میں سب سے زیادہ، اسی لیے 6ٹھے امام کو سب سے زیادہ کام کرنے کا موقع ملا، اور 6ٹھے امام کو زمانہ بھی وہ زمانہ ملا کہ جب 5ویں امام اور 4تھے امام اس مقام تک مسلمانوں کو پہنچا چکے تھے کہ مسلمانوں کے دل میں اہل بیت کی عزت اور اہل بیت کی عظمت بیٹھنے لگی تھی، اس وقت 6ٹھے امام آگے آتے ہیں۔ اور اب مذہب شیعہ پر تحقیق کرنے والے ہیمبرگ کے انہی لوگوں کی تحقیق، ان عیسائی مورخین کی، کہ 6ٹھے امام کے سامنے 2 راستے تھے، ایک راستہ سیاست کا تھا اور ایک راستہ ثقافت کا تھا۔ 6ٹھے امام کے سامنے ایک راستہ تو یہ تھا کہ وہ اس ماحول کو دیکھتے، اس منظر کو دیکھتے کہ لوگ آل محمد کے ساتھ ہو رہے ہیں، وہ بھی اپنی فوج اکٹھا کرتے، وہ بھی کوئی پارٹی بناتے، وہ بھی کوئی جماعت بناتے اور آل محمد کا نعرہ لگا کے کھڑے ہوتے، تو لوگ جتنا ان کا ساتھ دیتے اتنا کسی کا ساتھ نہ دیتے۔ جب مختار جیسے شخص کو صرف امام کے قاتلوں کے خون کا بدلہ لینے کے نعرے کی وجہ سے حکومت مل گئی، جب بنو عباس کو صرف آل محمد کے خون کا انتقام لینے کا نعرہ لگانے کی وجہ سے حکومت مل گئی، جبکہ ان کا آل محمد سے کوئی قریبی تعلق نہ تھا، تو اگر 6ٹھے امام اسی حسین کے پوتے کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگاتے کہ ہم کربلا والوں کے خون کا انتقام لیں گے، تو کیسے لوگ کس کے 6ٹھے امام کے پاس نہ آتے یقیناً آتے، اور 6ٹھے امام کو موقع بھی ملا تھا۔ بنو عباس کا خاندان جو ظلم کے اندر کسی طرح بھی بنو امیہ سے کم نہیں، 132 ہجری میں بنو امیہ کا آخری بادشاہ مروان ان کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، اور اب تاریخوں میں لکھا ہے کہ جتنے مظالم بنو امیہ نے کیے تھے بنی عباس نے ہر ایک کا صلہ، ہر ایک کا بدلہ بنو امیہ کو دیا، یہاں تک کہ آخری بادشاہ مروان ذوالحمار کو مارا گیا، اور مارنے کے بعد ابو العباس صفا جو بنی عباس کا پہلا خلیفہ ہے، اس کا نام صفا، اور صفا عربی میں کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو کثرت سے خون بہایا کرتا، تو اس کے ظلم اور تشدد کا اندازہ اس کے لقب سے کر لیجیے کہ جس کا لقب ہی صفا بن جائے، خون بہانے والا، اس کا کیا، یعنی تاریخ میں ہر جگہ آپ کو ابو العباس کا نام نہیں ملے گا، ہر جگہ صفا کا نام ملے گا۔ تو اتنا زبردست ظالم، اتنا زیادہ خون بہانے والا کہ نام اس کا صفا ہو گیا۔ اس کے چچا عبداللہ ابن علی نے مروان سے جنگ کی، جو آخری بادشاہ تو بنو امیہ کا، مروان کو قتل کیا گیا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مروان کے قتل کے بعد بنو امیہ کے لوگ آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد بنو امیہ کے لوگ مر گئے، بنو عباس کے لوگ آگے بڑھے۔ انہوں نے بنو امیہ کے تمام پرانے خلفاء کی قبروں کو کھدوایا اور ان کی ہڈیوں کو نکلوایا، اور ہڈیوں کو نکالنے کے بعد ان ہڈیوں کے اوپر دسترخوان بچھا کر بیٹھتے تھے اور اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ بنو امیہ کا آخری بادشاہ مروان جس وقت اسے قتل کیا، قتل کر کے فوراً اس کی زبان کو کاٹ کر پھینکا، اور روایت یہ بتاتی ہے کہ جب اس کی زبان کو کاٹ کر پھینکا گیا تھا تو ایک بلی آئی تھی اور اس کی زبان کو کھا کر لے گئی تھی، اور اب تاریخوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بلی نے اس کی زبان کو کیوں کھایا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے غلام نے کوئی قصور کر دیا تھا، وہ اپنے غلام سے اتنا ناراض ہوا تھا کہ اس نے حکم دیا تھا کہ میرے غلام کی زبان کو کاٹا جائے۔ چنانچہ آگے بڑے تھے لوگ اور اس کے بادشاہ وقت کا، خلیفہ وقت کا، اس کے حکم کی تعمیل کی گئی تھی، اس کے غلام کی زبان کو کاٹ کر زمین پر پھینکا گیا تھا، اور بلی کو، جو اس کے محل میں پلی ہوئی بلی تھی، اس بلی کو بلایا گیا تھا اور اس بلی کو غلام کی زبان کھلائی گئی تھی۔ اس کا تاریخ نے یہ ہمیں بتایا کہ خدا نے اس کو یہ بدلا دیا کہ جب اس کی زبان کاٹی گئی تو وہی بلی آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھ کر اس کی زبان کو کاٹتی ہے۔ اسی لیے روایتوں میں کثرت سے ہے کہ جو کسی پر ظلم کرے گا اس ظلم کا بدلہ اسے ضرور ملے گا۔ یہاں تو مروان اور مروان کا غلام دونوں ظالم، ایک ظالم دوسرے پر ظلم کرتا ہے تب بھی خدا اس ظالم کو بدلہ دیتا ہے، اور ہمارے گھرانوں میں، ہمارے ماحول میں ایک مرد اپنی بیوی پر ظلم کرے، ایک مرد اپنی ماں کے اوپر ظلم کرے، کبھی پلٹ کر غور نہیں کرتا کہ امام نے یا رسول نے جو بتایا کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملتا ہے، تو
فوراً ملتا ہے، اسی دنیا کے اندر ملتا ہے، تو یہ کسی کوئی خیالی بات نہیں بلکہ تاریخ نے اس کو ثابت کیا ہے۔ چنانچہ بنو امیہ نے جتنے مظالم کیے، مروان کو جس وقت قتل کیا گیا تو مروان کے لاٹھے کے اوپر دسترخوان بچھایا گیا، اور مروان کے جتنے گھر والے تھے، جتنے مرد تھے، سب کو قتل کیا گیا یا نیزے مار مار کے زخمی کیا گیا، اور ان کے تڑپتے ہوئے جسموں پر فرش بچھایا گیا، اور اس فرش کے اوپر بیٹھ کر خلیفہ وقت نے کھانا کھانا شروع کیا، یہ کہتے ہوئے کہ جس طریقے سے تم نے ہمارے حسین کو کربلا کے اندر شہید کیا تھا، آج ہم اس کا بدلہ لے رہے ہیں۔ یہ صرف ایک سیاسی نعرہ تھا، لیکن غور کریں کہ جس خلافت کا آغاز ہی یہ ہو، جس خلافت کی ابتدا ہی یہ ہو کہ اس طریقے سے لوگوں کے تڑپتے ہوئے جسموں کے اوپر بیٹھ کر دسترخوان بچھایا جائے اور کھانے کا آغاز کیا جائے، اس خلافت کے ظلم کی انتہا کیا ہوگی، اور یہ ابھی تفصیل کے ساتھ واقعات آئیں گے۔ تو اب ابو العباس سے صفوہ پہلا خلیفہ بن گیا۔ جب جس زمانے میں یہ دونوں میں جنگ جاری تھی، بنو امیہ اور بنو عباس کی، تو دو ہستیوں نے بنو عباس کو خلافت دلوائی، ایک کا نام ابو سلمہ ہے، ایک کا نام ابو مسلم ہے۔ ابو سلمہ محب اہل بیت تھا، اور اتنا محب اہل بیت تھا کہ اس کا نام ہی وزیر آل محمد تھا۔ ابو سلمہ نے جب یہ دیکھا کہ بنو امیہ کی حکومت ختم ہونے والی اور ہم آگے بڑھ کر معمولی سی جنگ کر کے خلافت کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں، تو ابو سلمہ نے چھٹے امام کے نام میں خط لکھا، اور اس خط کے اندر چھٹے امام سے درخواست کی کہ خلافت تیار ہے، خلافت ہمارے ہاتھ میں ہے، ایک آخری معرکہ ہونے والا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم خاندان بنو امیہ کا خاتمہ کر دیں گے، آپ اس خلافت کو قبول کر لیجیے، اس سے بہتر کوئی موقع آپ کو نہ ملے گا۔ چھٹے امام کے پاس خلافت کا پروانہ پہنچتا ہے، ابو سلمہ کا قاصد پہنچا، اور پہنچنے کے بعد یہ خط چھٹے امام کے حوالے کیا۔ اب روایتیں یہ بتاتی ہیں کتنا اچھا موقع مل رہا ہے چھٹے امام کو خلافت کے حاصل کرنے کا، لیکن روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ امام نے اس خط کو لیا، کھول کر پڑھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی، بلکہ کمرے کے اندر شمع جل رہی تھی، ایک مرتبہ اس خط کو شمع کی لو کے ساتھ لگا دیا، اور اس وقت تک پکڑے رہے جب تک کہ پورا لفافہ خط سمیت چل کر راکھ نہ ہو گیا، اور کہا کہ جا کر ابو سلمہ سے کہہ دے کہ یہی تیرے سوال کا اور یہی تیرے خط کا جواب ہے۔ امام نے خلافت کو ٹھکرا دیا، کیوں؟ اب اس موضوع پر عیسائی مورخین کی یہ تحقیق ہے کہ اگر امام اس وقت اس خلافت کو قبول کر لیتے تو اسی مقام پر مذہب شیعہ کا خاتمہ ہو جاتا، اور 5 اماموں نے جتنا مذہب شیعت کو ترقی دی تھی، اگر چھٹے امام اس وقت خلافت کو قبول کر کے ایک عام دنیاوی خلیفہ بن جاتے تو اس کے نتیجے میں اس کے بعد جو مسلسل شورشیں ہوتی، مسلسل بغاوتیں ہوتی، دنیا والے جو خلاف ہوتے، اس کے نتیجے میں مذہب شیعہ جو ابھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں، مذہب شیعہ جو ابھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا اس کا خاتمہ ہو جاتا۔ تو امام نے سیاست میں آنے کے بجائے یہ مناسب سمجھا کہ پہلے میں اپنے مذہب کو اتنا طاقتور کر جاؤں، پہلے اپنے مذہب کو اتنا جوان کر جاؤں، اتنا قوی کر جاؤں، اتنا توانا کر جاؤں کہ پھر کوئی مٹانے والا اسے نہ مٹا سکے، اس کے بعد اس قسم کے معاملات میں ہاتھ ڈالا جائے گا۔ چنانچہ ایک طرف بنو عباس آل محمد کا نام لے کر، ائمہ کا نام لے کر بنو امیہ کے خلاف لڑ رہے، اور دوسری طرف چھٹے امام مدینے کے اندر اپنے مدرسے کو کھول کے بیٹھے، اور عجیب شان کا یہ مدرسہ تھا کہ جس کے اندر تمام مسلمان درس لینے آتے تھے، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم درس لینے آتے تھے۔ عیسائیوں کے نام لکھے گئے ہیں تاریخوں میں کہ عیسائی فرانس سے چل کر آتے تھے اور آ کر چھٹے امام کے اس مدرسے کے اندر درس حاصل کیا کرتے تھے، اور کچھ ایسی شان تھی اس مدرسے کی کہ حکومت وقت کو بھی اس مدرسے سے حسد پیدا ہو گیا تھا۔ اب روایتیں بتاتی ہیں کہ ابو العباس صفا خلیفہ بنا، 4 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد منصور قوانق خلافت کے اوپر بیٹھا، یہ انتہائی ظالم شخص تھا، انتہائی جابر شخص تھا۔ 7 مرتبہ اس نے چھٹے امام کے اوپر ان کو شہید کرنے کے ارادے سے حملہ کیا تھا، لیکن خدا کی مصلحت اور مدد الہی کے 7 مرتبہ اس کا حملہ ناکام ہو گیا، اور اس وقت جب چھٹے امام اپنے مشن کو کامیابی کے ساتھ مکمل کر سکے، اس وقت 48 ہجری میں اس کا حملہ کامیاب ہو گیا۔ تو روایت یہ ہے کہ ایک دن اس کے درباریوں نے دیکھا کہ یہ سر کو جھکائے ہوئے بیٹھا، بڑا غمگین، بڑا اداس، چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار طاری۔ درباریوں نے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر سوال کیا، اے خلیفہ وقت، خدا نے آپ کو ہر دولت دی ہے، خدا نے آپ کو ہر نعمت دی ہے، خدا نے آپ کو صحت دی، اولاد دی، حکومت دی، تندرستی دی، مال و دولت دیا، اس کے بعد بھی آپ اتنے غمگین، اس کے بعد بھی آپ اتنے اداس، سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے؟ جواب دیا کہ ہاں، میں اپنی صحت کو، اپنی دولت کو، اپنے مال کو، اپنی سلطنت کو، اپنی حکومت کو، اپنی طاقت کو دیکھتا ہوں، لیکن دوسری طرف جب میں مدینے میں دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ جعفر صادق اپنا مدرسہ لگائے ہوئے بیٹھے، لوگ دور
دور سے اس کے پاس آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام تر صحت و دولت و طاقت و تندرستی بیکار ہے. انسان کے پاس مقام ہو تو ایسا مقام ہو کہ جیسا جعفر الصادق کے پاس ہے. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ درباریوں نے کہا کہ کون سی مشکل چیز ہے, کل سے ہم آپ کے لیے بھی مدرسے کا انتظام کریں گے, کل سے آپ بھی درس دینا شروع کر دیجیے, ہم پورا انتظام کریں گے. چنانچہ اگلے دن وزیروں نے انتظام کیا. شہر کے جتنے وزیر زادے تھے, جتنے امیر زادے تھے, جتنے رؤسا کے بیٹے تھے, جتنے امیروں کے بیٹے تھے, سب کو چھانٹ کے جمع کیا گیا کہ خلیفہ وقت امام کی طرح سے درس دینا چاہتے, تم لوگ خلیفہ وقت کے دربار میں حاضر ہو جانا. اگلا دن آتا ہے, خلیفہ کے لیے چاندی کی مسند کو بچایا گیا. ایک امام کا وہ چھوٹا سا حجرا کہ جہاں امام بعض اوقات ٹاٹ بچا کے بیٹھا کرتے تھے, ایک خلیفہ وقت کے سونے اور چاندی کی گنگا جمنی کی بنی ہوئی مسند تھی. اس کے اوپر خلیفہ وقت بیٹھا, سامنے تمام کے تمام درباری, وزیر, امیر, وزیر زادے, امیر زادے, رؤسا کے بیٹے بیٹھے, ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا قلم دبات ہے. خلیفہ وقت نے درس دینا شروع کیا اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کو سننا شروع کیا اور وقتاً فوقتاً اس کو اپنی جگہ تحریر کرتے چلے گئے, یہاں تک کہ درس ختم ہو گیا. جب درس ختم ہو گیا تو اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ آج خلیفہ وقت نے امام کی طرح سے درس بھی دے دیا, لیکن چہرہ اسی طرح سے اترا ہوا, پریشانی کے آثار اسی طرح سے چہرے کے اوپر طاری ہے, ہاتھوں کو جو کہ عرض ہے خلیفۃ المسلمین, اب تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے, آپ کے پاس بھی لوگ سبق پڑھنے آنے لگے, آپ کا مدرسہ بھی جعفر صادق کی طرح سے کامیاب مدرسہ ہے, آپ کے پاس بھی شاگردوں کی کثرت. تو خلیفہ وقت ایک سر آ بھر کے کہتا کہ میں اپنے تمام شاگردوں کو دیکھتا ہوں اور میں نے جعفر صادق کے شاگردوں کو بھی دیکھا, میں ان شاگردوں کو دیکھتا ہوں, ہر ایک کے چہرے پر خوشی ہے, ہر ایک کے چہرے پر اطمینان ہے, ہر ایک کی حالت یہ بتا رہی کہ وہ انتہائی دولت کے ساتھ, انتہائی آرام و اطمینان کے ساتھ یہاں پہ آیا ہے. میں سبق دے رہا تھا لیکن ہر ایک کے بیٹھنے کے طریقے سے, ہر ایک کے سننے کے طریقے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ لوگ صرف یہاں پر ڈرامے کے لیے آئے ہیں, یہ صرف ایکٹر ہیں, یہ صرف اداکار ہیں, پڑھنا ان کا مقصد نہیں. مجھے ایسے شاگرد نہیں چاہیے, مجھے تو ایسے شاگرد چاہیے جیسے اس مدرسے کے اندر تھے کہ جن کی پیشانیوں کے اوپر گرد و غبار ہوتا تھا, جن کے پاؤں کے اندر کانٹے ہوتے تھے, جن کا لباس پھٹا ہوا ہوتا تھا, جن کے پیروں کے چھالے ہوتے تھے, جن کی آنکھوں کے گرد حلقے ہوتے تھے, جو گواہی دیا کرتے تھے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں, اس کے پاس سفر کا انتظام کرنے کے لیے دولت نہیں تھی, لیکن یہ اتنی دور سے چل کے آیا. پیروں کے چھالے بتا رہے تھے کہ پیدل آیا, آنکھوں کے حلقے بتا رہے تھے کہ بغیر نیند لیے ہوئے, بغیر آرام کیے ہوئے آیا. ان آنے والوں کی حالت یہ گواہی دے رہی تھی کہ انہیں جعفر صادق میں کچھ نظر آیا تھا, تبھی تو وہ اتنی دور کا فاصلہ طے کر کے آئے تھے. ان کو اپنے شہر میں یا اپنے قریب کوئی عالم نہ مل سکا, تبھی تو یہاں پہ آئے تھے. مجھے یہ چاندی کے قلم دبات لیے ہوئے, بہترین لباس پہنے ہوئے, چہرے کے ساتھ اطمینان اور سکون کی مسکراہٹ لیے ہوئے شاگرد نہیں چاہیے. مجھے وہی پیروں میں چھالے پڑے ہوں, آنکھوں کے گرد حلقے ہوں, لباس پھٹا ہوا ہو, پیشانی گرد آلود ہو, مجھے ایسے شاگرد چاہیے. لیکن ایسے شاگرد سوائے امام کے کہیں موجود نہ تھے, اور امام نے اس مدرسے کو صرف اور صرف اس لیے قائم کیا تھا تاکہ ایک طرف تو حکومت وقت جتنا ظلم کر رہی ہے, جتنا تشدد کر رہی ہے, اس کے مقابلے میں امام کا یہ مدرسہ ہر مسلمان ہونے والے کو, ہر نئے مسلمان ہونے والے کو بتائے کہ اسلام یہ ہے, وہ اسلام نہیں ہے. منصور دوانقی کا ظلم تاریخوں میں لکھا ہے کہ ظلم کے اندر یہ کسی طرح بھی بنو امیہ سے کم نہ تھا, بلکہ بنو امیہ سے زیادہ تھا, اس اعتبار سے کہ بنو امیہ کے لوگوں کے پاس ظلم کے علاوہ اور بھی مصروفیات تھی. ایسے و آرام بھی کرتے تھے, عورتوں کی صحبت میں بھی زندگی گزارتے تھے, کھانے اور پینے کی طرف کی توجہ دیا کرتے تھے, اور اتنی کثرت سے کھانا جو آپ نے گزشتہ تقریر میں سنا اور جسے سن کر کچھ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی دلیل دیجیے, اس کی دلیل لے کے آئیے. لیکن منصور عباسی کے بارے میں یہ تھا کہ یہ انتہائی فقیر اور انتہائی کنجوس شخص تھا, کھانے کے نام پہ یا کسی عورت کے نام پہ ایک درہم خرچ کرنے کو تیار نہ ہوتا تھا. تو اس کے پاس ایک ہی ایکٹیویٹی تھی, اس کا ایک ہی مشغلہ تھا, وقت گزارنے کا اس کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا, وہ یہ کہ ظلم کرے اور جتنی کثرت سے ہو سکے اتنی کثرت کے ساتھ ظلم کرے. چنانچہ اس نے ظلم کیا اور اپنی پوری شدت کے ساتھ ظلم کیا. بغداد کی تعمیر ہوئی, اور آپ کے علم میں ہے کہ بغداد کی تعمیر کس طریقے سے ہوئی تھی. منصور نے جب یہ سنا کہ نوشیروان کا ایک دارالخلافہ باغداد تھا, تو اس نے کہا کہ میں بھی اسی کے انداز پر اپنا دارالخلافہ بغداد بناؤں گا. چنانچہ اس نے بغداد بنایا, اور یہ روایتیں جو ذاکرین نے کثرت کے ساتھ پڑھی کہ جب بغداد کو بنایا گیا تو بغداد کی تعمیر میں پانی کم استعمال ہوا, زادات کا خون زیادہ استعمال کیا گیا. جس وقت دیوار کے لیے گارے کی تعمیر کی جاتی تھی اور مزدور پانی کی تلاش میں نکلتے تھے, تو ان کو روک دیا جاتا تھا کہ اس گارے میں پانی ملانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کے بعد حکم دیا جاتا تھا قید خانے کے
بندرگاہ کو کہ جاؤ اور جا کر دیکھو قیدیوں میں آل محمد سے تعلق رکھنے والے جتنے ہیں صرف انہیں کو چھانٹ کے لانا، انہیں لایا جاتا تھا اور لانے کے بعد اسی تسلے کے اندر اسی برتن میں کہ جہاں گارا تیار ہو رہا ہے ان کی گردن کو جھکا کے جلاد وار کرتا تھا، گردن کٹ کے جدا ہوتی تھی، جسم سے بہنے والا تازہ خون اس گارے میں ملایا جاتا تھا اور اس گارے سے بغداد کی چہار دیواری کی تعمیر ہوئی۔ صرف چہار دیواری ہی کی تعمیر نہیں بلکہ بغداد کی جتنی عمارتیں بنائی گئی وہ تمام کی تمام عمارتیں سادات کرام کے خون سے تیار کی گئی۔ یہاں تک روایتوں میں ہے کہ ایسے ایسے حسین، ایسے ایسے متقی اور ایسے ایسے نوجوانوں کے خون سے منصور نے اپنے ہاتھ رنگین کیے کہ بعض اوقات قاتلوں کو رحم آ گیا۔ شیخ عباس قمی نے کتاب منتہی الاعمال میں یہ واقعہ نقل کیا جو ہمارے موضوع سے تو الگ ہے لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ظلم اس دور میں ہو رہا تھا کہ جب منصور دوانقی نے اپنا خاص محل تعمیر کیا تو حکم دیا کہ بغداد کی تعمیر میں تو تمام سیدوں کا خون شامل کیا گیا لیکن میں اپنا خاص محل تعمیر کرا رہا ہوں اس لیے خاص الخاص سید ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے حکم جاری کیا کہ امام حسن کی نسل سے تعلق رکھنے والے جتنے سادات ہیں ان تمام سادات کو گرفتار کر کے لایا جائے اور امام حسن کی نسل سے تعلق رکھنے والے سیدوں نے سب سے زیادہ مظالم برداشت کیے ہیں، سب سے زیادہ مظالم سادات میں سے جس نسل پر گزرے ہیں وہ نسل امام حسن ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ تو خود یہ ہے کہ جب بنو عباس خلافت پر نہیں آئے تھے اور بنو امیہ سے ان کی جنگ ہو رہی تھی تو مدینے کے اندر ایک اجتماع ہوا تھا تمام بنی ہاشم کا، بنی ہاشم میں بنی عباس بھی آتے اور اس اجتماع کے اندر یہ سوچا گیا تھا کہ بنو امیہ کی حکومت ختم ہو رہی، اب ہمیں پہلے سے اپنی تیاری کر کے رکھنا چاہیے اور کسی ایک کو اپنا لیڈر بنا لینا چاہیے کہ بنو امیہ کی حکومت ختم ہوتے ہی خلافت اسے دے دے۔ امام تو صاف انکار کر چکے تھے تو اس وقت امام حسن کے پرپوتے امام حسن کے بیٹے حسن مصنع کے پوتے محمد ابن عبداللہ تھے، یہ اتنے پاک اور پاکیزہ نوجوان تھے کہ ان کا نام ہی نفس زکیہ تھا، وہ پاک اور پاکیزہ نفس۔ اس وقت تمام لوگوں نے کہا ان سے بہتر، ان سے متقی، ان سے زیادہ خدا ترس اور کوئی نہیں ملے گا، انہیں کے ہاتھ پر بیعت کر دو۔ تو تمام بنو ہاشم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ بنو امیہ کے بعد ہم نفس زکیہ کو خلیفہ بنائیں گے اور ان بیعت کرنے والوں میں یہ منصور دوانقی بھی شامل تھا۔ لیکن بعد میں جب حالات پلٹے اور خلافت بنو عباس کے پاس آئی تو اب سب سے زیادہ منصور دوانقی کو محمد ابن عبداللہ سے خطرہ تھا، نفس زکیہ سے، اس لیے کہ خود منصور ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا۔ اس کی پوری کوشش یہ تھی کہ نفس زکیہ کا بھی خاتمہ کیا جائے اور سادات امام حسن میں سے جن کا خاتمہ ممکن ہے خاتمہ کیا جائے۔ چنانچہ حجاج ابن یوسف کے مظالم کو اس شخص نے تازہ کر دیا تھا۔ حجاج ابن یوسف کے مظالم میں آپ نے سنا تھا کہ اس نے ایسے محل بنائے تھے جس میں 1,20,000 مرد اور 60,000 عورتوں کو قید کیا گیا تھا، ایسے قید خانے بنائے تھے اور اس طریقے سے وہ قید خانے بنائے گئے تھے کہ اس میں روشنی کی کوئی کرن نہیں پہنچ پاتی تھی اور 60,000 عورتوں میں سے 15,000 عورتوں کو جبرن بغیر لباس کے وہاں زندگی گزارنا پڑتی تھی، اس حالت میں کہ ان کے جسم پر لباس کے نام سے ایک دھجی تک نہیں ہوتی تھی۔ ذہن میں اس چیز کو رکھیں کہ یہ 1,20,000 مرد، یہ 60,000 عورتیں کون سی ہوں گی؟ یہ وہی اہل بیت کے ماننے والے تھے جو اہل بیت کے دشمن تھے، ان سے حجاج کو کیا دشمنی، یہ وہی اہل بیت کے ماننے والے تھے۔ تو جب حجاج مرا اور اس کا تہخانہ کھولا گیا تو ایسے ایسے لوگ نکلے جنہوں نے 40 اور 20 سال سے سورج کی ایک کرن کو نہیں دیکھا تھا۔ یہی ظلم منصور دوانقی نے امام حسن کی تمام نسل کے ساتھ کیا اور امام حسن کی اولاد میں جتنے سید مدینے میں موجود تھے سب کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے زمین کے اندر ایک تہخانہ بنایا گیا اور اس تہخانے کے اندر انہیں ڈال کر تالا لگا دیا گیا، اس حالت میں کہ صرف ایک کمرہ تھا، اسی ایک کمرے کے اندر ان تمام سادات کو زندگی گزارنا پڑی، کھانا پینا ہوائج ضروریات سے فارغ ہونا سب یہیں پر تھا۔ یہاں تک کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب 10-12 دن ان لوگوں نے وہاں زندگی گزاری تو گندگی کی وجہ سے، نجاست کی وجہ سے وہاں وبا پھیلی اور اسی وبا کی وجہ سے تڑپ کر امام حسن کی نسل سے تعلق رکھنے والے تمام سادات وہیں پہ شہید ہو گئے۔ لیکن منصور دوانقی نے اتنا تڑپنا دیکھا، وبا کا پھیلنا دیکھا، اس کے بعد بھی یہ حکم جاری نہ کیا کہ انہیں کم از کم علاج کے لیے یا کم از کم بہتر قید خانے میں منتقل کرنے کے لیے نکال دیا جائے۔ اور اسی قید خانے میں امام حسن کے پوتے عبداللہ محض نفس زکیہ کے والد کے سامنے وہ ظلم کیا گیا کہ نفس زکیہ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ تاریخ کا ایک اور موضوع ہے، انشاءاللہ
انشاءاللہ شاید آئندہ گفتگو میں آئے کہ نفس زکیہ کو منصور نے آخر گرفتار کر ہی لیا. گرفتار کرنے کے بعد انہیں قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو نفس زکیہ کے سر کو اسی کھانے کے سچ میں سجایا, اس کے اوپر خان ڈالا اور یہ سر بھجوایا عبداللہ کے پاس, یعنی بوڑھے باپ کے پاس جوان بیٹے کا سر کھانے کے نام سے بھجوایا گیا. اور جس وقت یہ کھانا اندر پہنچا تو تمام کے تمام سادات بھوک کی شدت سے گھبرا کے اس کے گرد جمع ہو گئے کہ پتہ نہیں آج منصور دوانقی کو رحم کیسے آیا اور اس نے کھانے کا انتظام کرا دیا. لیکن جس وقت عبداللہ نے اس کے اوپر سے خان کو ہٹایا اور بوڑھے باپ کی امام حسن کے پوتے کی نگاہ اپنے جوان بیٹے کے سر پر پڑی, جو کچھ گزری ہوگی عبداللہ کے دل پہ یہ ہر صاحب اولاد سمجھ سکتا ہے. لیکن تو اتنا کہا کہ بیٹے یہ بہت اچھا ہوا کہ تو نے عزت کی موت کو قبول کیا, ذلت کی زندگی کو قبول نہ کیا. تو اس ظلم کے ساتھ, یہ مظالم بڑے تفصیلی, اس ظلم کے ساتھ منصور دوانقی کو سب سے زیادہ امام حسن کی اولاد سے نفرت تھی. چنانچہ جب اس کا اپنا محل تعمیر ہونے لگا تو اس نے حکم دیا کہ امام حسن کی اولاد کو لایا جائے. جتنے سادات قتل ہو سکتے تھے گارے کی تعمیر کے لیے اتنے قتل کر دیے گئے. پھر بعد میں جب گارا مکمل ہو گیا اور محل کی تعمیر کے لیے تمام ضرورتیں پوری ہو گئی تو قید خانے کا دروگہ باقی قیدیوں کو واپس لے جانے لگا کہ کسی اور وقت کام آئیں گے. منصور نے ایک مرتبہ اسے ڈانٹا اور کہا ٹھہر جاؤ, جب یہ قید خانے سے نکل آئے ہیں تو اب انہیں مرنا ہی چاہیے, زندہ واپس کیوں جا رہے ہیں. یہ کہہ کر اپنے معماروں کو حکم دیا کہ تم یہ محل بناؤ گے, اس محل کے اندر جگہ جگہ جس طرح دروازے اور کھڑکیاں تعمیر کرو گے, جگہ جگہ امام حسن کی نسل سے تعلق رکھنے والے ان نوجوانوں کو بھی دیوار کے اندر چن دینا. اس طریقے سے چننا کہ چاروں طرف دیوار اور اس کے اندر بیچ میں یہ مومن, یہ محب اہل بیت, یہ سادات کی نسل سے تعلق رکھنے والا بیچ کے اندر ہو اور اسی حالت میں تڑپ تڑپ کے مر جائے. ذرا غور کریں کتنی اذیت ناک موت ہوگی کہ چاروں طرف دیواریں اور بیچ کے اندر ایک شخص ہے جس کے پاس کھانا تو بہت بڑی چیز ہے, ہوا سے پہنچنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے, اور اسی حالت میں تڑپتے تڑپتے جب اسے مرنا پڑے گا تو کتنی شدید تکلیف اور اذیت اس کے اوپر گزرے گی. تو روایت یہ ہے کہ جب معمار ان نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر دیواروں کے بیچ میں رکھ رہے تھے اور دیواروں کو تعمیر کر رہے تھے تو ایک اتنا خوبصورت, اتنا روشن اور نورانی چہرے والا نوجوان ان کے سامنے آیا کہ وہ معمار جو اب تک پتہ نہیں کتنے نوجوانوں کو دیوار میں چن چکا تھا, ایک مرتبہ وہ بھی گھبرا گیا. اتنے خوبصورت نوجوان کو دیکھا, اس کی ہمت نہ ہوئی کہ اسے دیوار میں چنے, لیکن آزاد کرنا بھی ممکن نہیں. آخر اس کے کان میں کہا کہ میں تجھے دیوار میں چن کے تو جا رہا ہوں, لیکن میں نے ہوا کے لیے چھوٹا سا سوراخ رکھ دیا اور شام کو رات کی تاریکی میں آؤں گا اور تجھے دیوار کو کھود کر باہر نکالوں گا, دیوار کی مرمت کر دوں گا. چنانچہ اس کو دیوار میں چنا اور پھر روایت یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں چھپتا چھپایا محافظوں سے بچتا ہوا وہاں پہنچا. وہاں پہنچنے کے بعد دیوار کو کھولا, اس نوجوان کو باہر نکالا جو 12 یا 14 گھنٹے تک اس تنگ و تاریک دیوار میں کھڑے کھڑے تھک چکا تھا. دیوار کو جلدی جلدی بند کیا اور ایک مرتبہ کہنے لگا کہ اے شخص اب جہاں جا سکتا ہے چلا جا, بس اتنا کر کے روز قیامت اپنے نانا سے میری شفاعت کر دینا. اس نوجوان نے کہا کہ اے معمار, جہاں تو نے میری اتنی خدمت کی ہے ایک خدمت اور کر دے, اور وہ خدمت یہ کہ میری زلفیں ہیں, ان زلفوں کو کاٹ لے اور کاٹنے کے بعد اپنے پاس محفوظ کر دے. وہ معمار گھبرا کے کہتا ہے کہ تیری زلفیں کاٹ کر مجھے کیا ملے گا؟ تو جواب دیا کہ نہیں, تو ان زلفوں کو لے کر کسی طرح مدینے پہنچ جانا, محلہ بنی ہاشم میں میری بوڑھی ماں ہوگی جو میرا ماتم کر رہی ہوگی, جا کر یہ زلفیں اس کے حوالے کر دینا اور یہ یقین دلا دینا کہ اب تیرا بیٹا تمام زندگی تجھ سے ملاقات تو نہیں کر سکتا ہے, لیکن جاتے جاتے یہ اپنی نشانی تیرے حوالے کر گیا. اور معمار کہتا ہے کہ جب میں محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا تو میرے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اس نوجوان کی ماں کون سی ہے, اس لیے کہ وہاں تو ہر گھر میں سے میرا بیٹا کہہ کر رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. آخر بڑی مشکل سے رات کی تاریکی میں چھپ کر زلفیں دکھاتا ہوا میں اس نوجوان کی بوڑھی ماں تک پہنچا. تو اب یہ سادات کرام پر ہونے والے مظالم واقعہ تھوڑا تفصیلی ہے, لیکن چونکہ اصل موضوع چھٹ امام کی ذات ہے اور گفتگو نامکمل رہ جائے گی, اتنی شدت کے ساتھ منصور نے مظالم کیے کہ تاریخ کا جملہ یہ ہے, تاریخ ابن خلدون کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. تو جب منصور کا آخری وقت قریب آیا تو اس وقت منصور اپنے بیٹے مہدی کو اپنی جگہ خلیفہ بنانا چاہتا تھا. مہدی شکار کے لیے باہر گیا ہوا تھا اور آج کل کے مومنین کی طرح سے اسے بھی اس کی فکر نہ تھی کہ میرا بوڑھا باپ بستر کے اوپر بیمار, میں کم از کم اپنی تھوڑی سی تفریحات کا تو خاتمہ کروں. اسے اپنی تفریحات کی سے فرصت نہ تھی اور منصور کو بھی پتا تھا کہ کس باپ کا بیٹا ہے, جیسا باپ ویسا بیٹا. چنانچہ اس کو بھی
بھی اس کی کوئی فکر نہ تھی کہ وقت آخر میرا بیٹا میرے سرحانے نہیں. اس نے ایک مرتبہ اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ جلدی مجھے بغداد سے مکہ لے چلو, میں چاہتا ہوں کہ مکے کی مقدس سرزمین میں مجھے موت آئے. لیکن جاتے جاتے اپنی بہو کو بلایا, اور بہو کو بلانے کے بعد ایک چابی اس کے حوالے تھی, اور کہا کہ اس چابی کو احتیاط سے رکھ لے, جب مہدی میرے مرنے کے بعد تیرے پاس شکار کھیل کے آئے گا تو یہ چابی اسے دینا. چابی دے کر اس سے یہ کہنا کہ اس چابی کے ذریعے سے محل کا فلاں کمرہ کھول لے. اس کمرے کے اندر اسے پتا چل جائے گا کہ اس کے باپ کی حکومت کا راز کیا تھا. اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے باپ کی طرح سے حکومت کر جائے شان و شوکت کے ساتھ, تو یہ راز اسے اس کمرے میں ملے گا. لیکن خبردار, تیرے اور تیرے شوہر کے سوا کسی تیسرے آدمی کو اس کمرے میں نہیں جانا چاہیے. اب روایت یہ ہے کہ جب مہدی شکار کھیل کے آیا اور اسے اپنے باپ کا یہ پیغام ملا تو اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا. پتہ نہیں میرے باپ نے قوانین کا کوئی مجموعہ چھپا رکھا ہے, ہدایتوں کا کوئی مجموعہ چھپا رکھا ہے, کوئی بڑا خزانہ اس کمرے میں چھپا رکھا ہے جس کی مدد سے میرے باپ نے حکومت کی تھی. بڑا اشتہار, بڑا تجسس, بڑا اضطراب ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ چلا. اب ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ یہ سارا چھٹے امام کا دور, یہ سارا ظلم چھٹے امام کے سامنے ہو رہا, مہدی چلا اپنی بیوی کے ساتھ, اور بیوی کے ساتھ چلنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ چابی کو گھمایا, کمرے کو, دروازے کو کھولا, کمرے میں داخل ہوا. تھوڑی دیر تک تو تاریکی کی وجہ سے کچھ نظر نہ آ سکا, اور جب نظر آیا تو اتنا خوفناک منظر نظر آیا کہ وہ بھی اور اس کی بیوی بھی چیخیں مارتے ہوئے باہر نکل آئے, اور یہ رات فاش ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب دل کو طاقت ہوئی, کچھ غلام جمع ہو گئے, یہ لوگ پھر کمرے میں داخل ہوئے, اور یہ دیکھا کہ ایک بڑا وسیع و عریض کمرہ, ایک انتہائی طویل کمرہ, اور وہ کمرہ شروع سے لے کر آخر تک اور اوپر سے لے کر نیچے تک لاشوں سے پٹا پڑا ہے. اس میں لاشیں ہی لاشیں موجود ہیں. یہ قریب اور آگے بڑھے, قریب گئے لاشوں کے تو دیکھا کہ ہر ایک لاش کے گلے سے ایک پٹا ہے, اور اس پٹے کے اندر ایک کاغذ بندھا ہوا ہے, اور اس کاغذ کے اوپر لکھا کہ یہ شخص کون تھا, کس کا بیٹا تھا, اور اسے کیوں قتل کیا گیا. تو ہر کاغذ کے اوپر صرف اس کا جرم یہ لکھا گیا کہ یہ ہمارے خاندان کے بجائے جعفر صادق کے خاندان سے محبت رکھتا تھا. صرف یہ جرم ہر ایک کے پٹے کے اوپر لکھا ہوا تھا. اور جب اس نے دیکھا تو پتا چلا کہ پورا وسیع و عریض کمرہ, وہ طویل و عریض کمرہ پورا کا پورا جتنی لاشوں سے پٹا ہوا ہے, وہ سارے کی ساری سادات کی لاشیں, ساری کی ساری نسل فاطمہ سے تعلق رکھنے والوں کی لاشیں. ایک طرف بغداد کی تعمیر میں کتنے سید قتل کیے, اپنے محل کی تعمیر میں کتنے سید قتل کیے, ان تہخانوں میں کتنے سیدوں کو بند کیا, اور اس کے بعد پورے کمرے محل کے لاشوں سے پٹے پڑے. تو خود اندازہ لگائیے کہ کتنی شدت کے ساتھ چھٹے امام کے زمانے میں قتل عام ہو رہا ہوگا. اور چھٹے امام جب چاہے آگے بڑھ کر اپنی فوج جمع کر سکتے ہیں. جب چھٹے امام کا نام لینے کی وجہ سے نفس زکیہ کو فوج مل گئی, زید کو فوج مل گئی, زید کے بیٹے یحییٰ کو فوج مل گئی, تو چھٹے امام کو کیسے لوگ نہ ملتے. لیکن چھٹے امام نے اس تمام موقعوں پر صبر کیا, صرف اس لیے صبر کیا کہ اگر اس وقت ہم نے تلوار نکالی تو تلوار نکالنے کے بعد حکومت وقت کھل کر ہمارے مقابل آ جائے گی, اور جتنی ہم محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں رسول کے پیغام کو پہنچانے کی, یہ ختم ہو جائے گی. اس کے مقابلے میں یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں مذہب کی بنیاد کو مضبوط کر دینا. اسی لیے چھٹے امام کی روایت ہے کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے ماننے والے شیعوں کا, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے شیعوں کا. امام شکریہ ادا کر رہے شیعوں کا, اور کیوں شکریہ ادا کر رہے؟ امام جواب دیتے ہیں کہ عیسیٰ کے بھی حواری تھے, ہمارے بھی حواری, عیسیٰ کے بھی صحابی تھے, ہمارے بھی صحابی ہیں. لیکن خدا کی قسم جب عیسیٰ پر وقت آیا تو عیسیٰ کے شیعہ منہ موڑ گئے, لیکن جب ہم پر وقت آیا تو ہماری خاطر ان شیعوں نے ہم سے زیادہ قربانی دی. ہماری خاطر یعذبونا, ان کو عذاب دیا گیا, انہوں نے عذاب برداشت کیا. یحرقونا, انہیں آگ میں جلایا گیا, یہ آگ کے اندر جل گئے. یقتلونا, ہماری خاطر انہیں قتل کیا گیا, یہ قتل ہو گئے. ہماری خاطر انہیں جلا وطن کیا گیا, یہ جلا وطن ہو گئے. تو خدا کی قسم جتنا ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے حق کو ادا کریں. کر رہے کہ امام ان کا شکریہ ادا کریں اور یہ کہیں کہ تم ہم سے صبر کی منزل میں آگے بڑھ گئے. لیکن چھٹے امام یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کا کوئی ماننے والا کردار کے معاملے میں معمولی سی غلطی کرے, ان کا ماننے والا کردار کے معاملے میں ذرا سی خطا کرے. تمام مظالم برحق ہیں. جیوں نے بڑی مصیبتیں چھٹے امام کے زمانے میں اٹھائیں, اتنی مصیبتیں کہ امام نے شکریہ ادا کیا, اتنی مصیبتیں کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیکن پھر بھی امام یہ برداشت نہ کر سکے کہ کوئی
شیعہ اتنے مصائب کے بعد یہ توقع کرے کہ وہ بغیر صحیح عمل کے چھٹے امام کی رضایت کے دائرے میں داخل ہو جائے گا. نہیں، عمل کی غلطی کو چھٹے امام بالکل برداشت نہیں کر سکتے تھے. ایک طرف تو مظالم کی یہ شدت جو آپ نے سنی، اور کچھ چھٹے امام کے اوپر بھی آخر کے 3 سال کتنی شدید پابندی لگائی گئی. یہ واقعہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا. اتنی شدید پابندی، اور اسی ایک پابندی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے سب سے سہولت میں رہنے والے امام چھٹے امام، لیکن سب سے سہولت والے امام کے اوپر یہ ظلم، یہ تشدد، یہ پابندی کہ کوفے کے اندر ایک شخص نے کسی بات کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق دے. کسی بات پر اسے غصہ آیا، شاید کھانے میں نمک تیز ہو گیا ہو، شاید بیوی نے اس کے موزے نہ اتارے ہوں، شاید بیوی نے اس کی مرضی کے مطابق گھر میں جھاڑو نہ دی ہو، اسی قسم کی کوئی الٹی سیدھی بات ہو گئی ہوگی. جیسا کہ ہر دور کے مومنین کی فطرت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کو کنیز سے بدتر سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ وہ ہمارے گھر میں آئی ہے تو صرف اس لیے آئی ہے کہ ہماری خدمت کرے، ہمارے گھر میں جھاڑو لگاتی پھرے، ہمارے کپڑے دھوتی پھرے، ہمارے لیے کھانا تیار کر کے لائے. طرفہ تماشا یہ کہ شریعت تو کبھی یہ کہتی ہے کہ عورت پر یہ چیزیں واجب ہی نہیں ہیں. اگر وہ پکا دیتی ہے تو آپ پر احسان کرتی ہے، اگر جھاڑو دیتی ہے تو آپ پر احسان کرتی ہے، اگر آپ کے گھر کی صفائی کرتی ہے تو وہ آپ پر احسان کرتی ہے. باہر کا کوئی جاننے والا، کوئی اجنبی معمولی سا کام کرتے، ایک پانی کا گلاس دے دے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تھینک یو کہتے کہتے زبان سوکھی جاتی ہے. اور بیوی بیچاری جو صبح سے لے کر رات تک گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے، وہ کام کاج جو شرن اس کی قطعاً ذمہ داری نہیں، وہ کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے، اس کے لیے تو خدا نے بڑی ذمہ داریاں رکھی ہیں. وہ اتنی ہماری خدمت کرے اور ہم بجائے اس کے کہ اس کا شکریہ ادا کریں، معمولی بات پر اس سے کیڑے نکالیں، معمولی بات پر اس کے کاموں کی خرابی کو ظاہر کریں، ذرا سی بات پر اسے طلاق دینے کو تیار ہو جائیں، ذرا سی بات پر اس کو میکے بھیجنے لگے، ذرا سی بات کے اوپر اس کو گالیاں دینے کے اوپر اتر آئیں اور پھر یہ سمجھیں کہ ہم امام کے ماننے والے. ابھی معیار آپ کے سامنے آئے گا کہ جن شیعوں نے اتنے مظالم برداشت کیے، امام انہیں بھی کردار کے معاملے میں چھوٹ دینے کو تیار نہیں تھے. امام کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں مظالم برداشت کرنا ہے، مظالم برداشت کرو، لیکن ہماری شیعت کا معیار یہی رہے گا، اور اگر تم ایسے شیعہ نہیں بن سکتے تو ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. تفصیل ابھی آئے گی، لیکن ذرا یہ دیکھیں کہ چھٹے امام کا دور کتنا نازک، کتنا سخت، کتنا خطرناک دور. کوفے کے ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. طلاق تو دے دی، لیکن طلاق دینے کے بعد پچھتاوا پیدا ہوا، اور 3 طلاقیں دی تھی کہ میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں. اب طلاق دینے کے بعد پچھتاوا شروع ہوا تو وہ فقہائے کوفہ کے پاس گیا، ایک فقیہ سے، ایک عالم سے دریافت کیا کہ میں نے 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی، اب میرا کیا مسئلہ ہے، اب میرے لیے کیا حکم. تمام علماء کوفے نے جواب دیا کہ شریعت میں 3 طلاقوں کے بعد تو اب قطعاً گنجائش نہیں ہے نکاح کی. جب تک کہ پہلے تیری بیوی کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کرے، وہ شخص تیری بیوی کو طلاق نہ دے دے ہنسی خوشی، اور اس کے بعد پھر تو اپنی بیوی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. لیکن یہ راستہ ایک غیرت مند مرد کے لیے کتنا مشکل ہے. چنانچہ یہ شخص بڑا پریشان ہوا، بڑا گھبرایا کہ یہ تو میرے لیے ممکن نہیں. آخر کوفے کے فقہا سے پوچھتے پوچھتے حضرت ابو بصیر کے پاس پہنچ گیا، جو چھٹے امام کے بڑے قریبی صحابی اور کوفے کے اندر نائب امام. جب حضرت ابو بصیر کے پاس پہنچا اور ان کے سامنے مسئلہ رکھا تو ابو بصیر جواب دیتے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شریعت کے مطابق 3 طلاقیں ایک وقت میں نہیں دی جاتی ہیں، 3 نہیں 30,000 مرتبہ کوئی کہے کہ میں نے طلاق دی، وہ 1 طلاق مانی جائے گی، اور تیرے پاس موقع ہے عدے میں چاہے تو رجوع کر لے، عدہ گزر گیا ہے تو چاہے دوبارہ نکاح کر لے، کسی اور کے پاس اپنی بیوی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. اب جو اس نے سنا تو ایک طرف خوشی تو بہت ہوئی کہ ہاں میرا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی پریشانی کہ معاملہ بڑا نازک ہے. تمام فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اب شادی نہیں ہو سکتی، اور دوسری طرف ابو بصیر کہہ رہے ہیں کہ شادی ہو سکتی ہے. بڑا گھبرایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بصیر نے غلط مسئلہ بتایا، میں عمل کر لوں تو زنا بن جائے گا، تمام نسل حرام کی نسل قرار پائے گی. چنانچہ بڑا گھبرا کے کہا کہ مسئلہ تو آپ کا ہمیں اپنے پسند کا لگ رہا، لیکن دل نہیں مانتا ہے کیونکہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اولاد کے حلالی اور حرامی ہونے کا تعلق ہے. تمام کوفے کے علماء کے خلاف آپ نے مسئلہ دیا، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ ایک مرتبہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ اگر جعفر ابن محمد یعنی چھٹے امام گواہی دے دیں اور یہی مسئلہ بتائیں تو مانے گا. اب چھٹے امام وہی جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ زمانہ 4تھے اور 5ویں امام نے اتنا بدل دیا کہ کوفے کا یہ شخص ایک مرتبہ خوشی سے اٹھا اور کہا کہ ہاں اگر چھٹے امام کہہ دیں تو پھر مجھے ماننے میں کوئی آر نہیں، اور پھر ان کی بات کے سامنے میں دنیا بھر کے فقیہ آئے تو کسی کی بات تسلیم نہ کروں گا. ابو
بصیر کہتے ہیں کہ مدینے جا اور جا کر امام سے ملاقات کر لے، وہ تجھے یہی مسئلہ بتائیں گے۔ اب روایت یہ ہے کہ یہ مدینے آیا، مرتضی مطہری اپنی کتاب میں اور محدث قمی اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ اب روایت یہ ہے کہ وہ مدینے آیا، مدینے آنے کے بعد وہ چلا چھٹے امام کے دولت قدے کی طرف، جب اس گلی میں داخل ہوا جس میں چھٹے امام کا قیام، تو اس گلی سے نکلتا ہوا اس کا ایک دوست مل گیا، پرانا دوست، صوفے کا رہنے والا۔ اس نے دیکھا کہ میرا دوست صوفے سے آیا ہے، ایک مرتبہ خوشی کے مارے لپٹ گیا اور فوراً سوال کیا کہ کیا سبب ہے کہ تو اتنا فاصلہ طے کر کے یہاں آیا؟ جواب دیتا ہے کہ مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا امام کے پاس، اس لیے آیا ہوں۔ اب کے دوست نے سنا، ایک مرتبہ گھبرا کے کہا کہ آہستہ بول اور ذرا جلدی یہاں سے چل، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ تو امام کے پاس آیا تو فوراً قتل کر دیا جائے گا اور تیرا لاشا تک کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ اب جو سنا گھبراہٹ بڑھی، اس کے ساتھ آگے بڑھا تو پتہ چلا کہ امام کے دروازے کے بالکل سامنے حکومت وقت کے جاسوسوں نے ایک مکان کرائے پر لیا ہوا، اور جاسوس ہر وقت اس مکان میں بیٹھ کر دیکھتے رہتے کہ کون کون امام کے پاس آ رہا، اور جو امام کے پاس آئے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد تو وہ شخص کسی مدینے والے کو نظر نہیں آتا جو ایک مرتبہ امام کے گھر کے دروازے میں داخل ہو کر نکلا۔ حکومت گرفتار کر کے فوراً ختم کر دیتی ہے۔ اب جو اس نے سنا تو جان کے لالے پڑ گئے، ایک مرتبہ گھبرا گیا، گھبرا کے سوچنے لگا کہ جان بھی بڑی قیمتی چیز ہے، مسئلہ بھی بڑا اہم ہے، کیا کیا جائے؟ سوچتے سوچتے مدینے سے باہر نکل آیا۔ جب مدینے کے باہر آیا تو ایک منظر اس نے دیکھا کہ ایک سبزی فروش ہے، وہ مدینے کے اندر داخل ہو رہا ہے، اس کے پاس ٹوکرا ہے، ٹوکرے کو سر پر رکھے ہوئے اور تازہ سبزیاں نواح مدینہ سے لا کر مدینے میں فروخت کے لیے جا رہا ہے۔ اس نے دیکھا، فوراً اس کے ذہن میں خیال آیا، سبزی فروش کے پاس گیا اور کہا کہ کیا تو اپنی ساری سبزیاں مجھے فروخت کرنے کو تیار؟ سبزی فروش کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات تھی کہ بغیر محنت کے کھڑے کھڑے تمام کی تمام سبزیاں فروخت ہو رہی ہیں۔ اس نے انتہائی خوشی کی حالت میں ایک مرتبہ ساتھ کیا، اقرار کیا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ ایک شخص کا خریدوں اور وہ شرط یہ ہے کہ چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے تجھے اپنا لباس اور یہ ٹوکرا بھی مجھے دینا پڑے گا، اور اس کے بعد میں تمام سبزیاں خرید لوں۔ وہ سبزی فروش راضی ہو گیا کہ میرا جاتا کیا ہے، اتنی محنت سے بچ جاؤں گا۔ اب اس کو ٹوکرا دیا، اپنا لباس دیا، اس سے اپنے ٹوکرا اپنے سر پہ رکھا، لباس پہنا اور مدینے کی گلیوں میں داخل ہوا۔ دیکھ رہا ہے کہ حکومت کے جاسوس میرے پیچھے لگ گئے، چنانچہ یہ ایک ایک گلی میں، ایک ایک محلے میں گیا، ہر جگہ سبزیاں فروخت کرتا ہوا چلا، اور جب حکومت کے جاسوسوں نے اس کو سبزیاں فروخت کرتا دیکھا اور انہیں یقین ہو گیا کہ کوئی سبزی فروش ہے، اس کا پیچھا چھوڑ کے چلے گئے، تو اب یہ امام کے محلے میں آیا، لیکن ایک ایک مکان کے سامنے سبزی کو فروخت کرتا ہوا امام کے دروازے پر پہنچا۔ ایک مرتبہ امام کے دروازے پر پہنچا، سبزی فروخت کرنے کی آواز لگائی، دروازہ کھلا، امام کے غلام باہر آئے اور کہا کہ اے سبزی فروش، گھر کے اندر چل، میرے آقا اور مولا خود دیکھ کر تیری سبزیاں خریدنا چاہتے ہیں۔ اتنی بلند آواز سے غلام نے یہ جملہ کہا کہ سامنے یقیناً یہ آواز پہنچ گئی ہوگی، اور یہ طے کر اسے بازو سے تھام کے اندر لایا۔ جب اندر پہنچا تو امام نے ایک مرتبہ مسکرا کے کہا کہ پوچھ تیرا کیا مسئلہ ہے جس کی خاطر تجھے سبزی فروش بننا پڑا؟ ایک طرف تو اس کی حیرت بڑھ گئی کہ میں نے کچھ امام سے کہا نہیں، اپنا تعارف نہیں کرایا، اور امام نے فوراً مجھ سے یہ سوال کر دیا، لیکن فوراً ذہن میں خیال آیا کہ یہی تو سبب ہے کہ میں تمام صوفے کو چھوڑ کر امام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا۔ مسئلہ پیش کیا، امام نے وہی جواب دیا جو ابو بصیر کا جواب تھا، اور کہا کہ جیسا ابو بصیر نے بتایا اسی پر عمل کر، اور خبردار جب ہمارا کوئی نائب تجھے مسئلہ بتائے تو پھر اعتراض مت کیا کر اور اس مسئلے کے اوپر شک نہ کر، اس لیے کہ جو ہمارا نائب بتاتا ہے وہی ہم بتائیں گے، جو ہم بتائیں گے وہی خدا بتائے گا، اور جو خدا بتائے گا وہی حکم الہی بن جائے گا۔ اور جس نے ہمارے کسی نائب کے مسئلے پر شک کیا اس نے ہم پر شک کیا، اور جس نے ہم پر شک کیا اس نے خدا پر شک کیا، اور جس نے خدا پر شک کیا اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر اسے رخصت کیا۔ اب ذرا دیکھیں کہ سب سے پرسکون زمانہ چھٹے امام کا ہے، اور اس پرسکون زمانے کی یہ حالت ہے کہ ایک مسئلہ پوچھنے والے کو اس طریقے سے سبزی فروش کا روپ بدل کر امام کے پاس پہنچنا پڑ رہا۔ تو ایسے دور میں جو امام کے شیعہ ہوں گے، امام کو ان کی کتنی قدر کرنا چاہیے۔ اگر یہ جملہ امام کی شان کے مطابق، امام کو تو ان کو تسلی دینا چاہیے، دلاسا دینا چاہیے، اگر وہ کچھ غلطیاں کریں تو غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، لیکن نہیں، امام کسی ایک شیعہ کی کردار کی غلطی نظر انداز کرنے کو تیار نہیں۔ امام اپنے شیعوں سے درخواست کر رہے کہ جہاں تم ہماری خاطر عذاب برداشت کر رہے، ہماری خاطر زندہ آگ میں جلنے کو تیار، ہماری خاطر سولی پر چڑھ جانے کو تیار، ہماری خاطر تلوار کو اپنی گردن کے اوپر چلنے کی اجازت دے رہے، ہماری خاطر ضلع وطنی برداشت کر رہے، تو کم از کم اتنا کرو کہ
ہمارے کردار کے اوپر عمل کرو. شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. چھٹا امام کتنی درد مندی کے ساتھ ہم سے درخواست کر رہے ہیں. شیعتنا کونوا لنا زینا، اے ہمارے ماننے والوں، اے ہمارے شیعوں، اے ہم سے محبت کرنے والوں، کونوا لنا زینا، ہمارے لیے زینت بن جاؤ. اس لیے کہ تمہارا بڑا مقام، تمہارا بڑا مرتبہ، تمہارا خدا کے یہاں بڑا درجہ، تمہیں دیکھ دیکھ کر لوگ ہماری معرفت حاصل کرتے ہیں. جس طرح امام کو دیکھ کر خدا کو پہچانا جاتا ہے، اس طرح شیعہ کو دیکھ کر امام کو پہچانا جاتا ہے. تم ہمارے لیے زینت بنو، ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے بدنامی کا سبب نہ بننا، ہمارے لیے رسوائی کا سبب نہ بننا، ہمارے لیے ندامت لے کے نہ آنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال تمہارے برے، دنیا تمہارے اعمال کو دیکھے اور اعمال کو دیکھنے کے بعد کہے کہ اچھا یہ ہیں جعفر صادق سے ماننے والے، اتنے برے ان کے عمل ہیں، غالباً ان کے امام نے ان کو ایسی ہی باتیں بتائی ہوں گی. تو برائی تم کرو گے اور برا ہمیں سمجھا جائے گا، غلطیاں تم کرو گے، غلط امام قرار دیے جائیں گے، گناہ تم کرو گے، شرمندگی، ندامت اور رسوائی امام کی ہوگی. لا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے بدنامی نہ بننا، کونوا لنا زینا، ہمارے لیے زینت بننا، ایسی زینت بننا، ایسی زینت بننا کہ لوگ تمہارے عمل کو دیکھیں. عمل کو دیکھنے کے بعد لوگ ایک مرتبہ پکار اٹھتے ہیں کہ ھذا جعفریون، یقیناً یہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے. اور پھر لوگ پکار اٹھتے ہیں کہ جب یہ ماننے والوں کا کردار اتنا اچھا ہے تو خود اس امام کا کردار کتنا اچھا ہوگا. رحم اللہ علی جعفر ابن محمد، لوگوں کی زبان پر جملہ آ جائے کہ خدا کی رحمت جعفر ابن محمد پر ہو کہ جس نے اتنے بہتر اپنے ماننے والے پیدا کر دیے. تو کتنی دل سوزی کے ساتھ، کتنی درد مندی کے ساتھ امام ہم سے درخواست کر رہے کہ ہم اپنے عمل کو صحیح کریں، اپنے عمل کو درست کریں، اپنے عمل کو ٹھیک کریں. اور پھر کس طریقے سے امام ہم سے مخاطب ہیں. ایک طرف مومن ہے، اور کون مومن ہے؟ جو تمام زندگی اماموں کو سلام کرتا ہے. السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا ابا عبداللہ. تمام زندگی کبھی رسول کو سلام کرتا ہے، کبھی علی کو سلام کرتا ہے، کبھی حسین کو سلام کرتا ہے. ایک طرف مومن ہے جو تمام زندگی امام کو سلام کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ مومن ہے کہ جسے امام پلٹ کے سلام کر رہے ہیں. لیکن کون ہے وہ مومن؟ صاحب وسائل الشیعہ ایک خط تحریر فرماتے ہیں امام کا. وقت بہت گزر چکا ہے، ہم پورا خط تو پڑھ کر نہیں سنا سکتے. البتہ اگرچہ امام کا حکم تھا اس خط میں کہ ہر ایک کو میرا یہ خط پڑھ کر سناؤ، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس مختصر سی گنجائش میں ہمارے لیے ممکن نہیں. البتہ اس کا ابتدائی ٹکڑا کیا ہے کہ اے مکتوب علیہ، جس کو امام نے خط لکھا زید، اے زید جو مجھ سے محبت کرتا اور جو میری اطاعت کرتا ہے اسے میرا سلام پہنچا دو. امام کہہ رہے کہ میری طرف سے سلام ہو کہ السلام علیک یا شیعتی. امام سلام کر رہے کہ اے میرے شیعوں تم پر میرا سلام ہو. لیکن کس شیعہ کو سلام کر رہے؟ امام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرا سلام ہو اس پر جو مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن محبت کا لفظ نہیں آیا. امام یہ بھی کہہ سکتے تھے سلام ہو اس پر جو میری اطاعت کرتا ہے، اطاعت کا تذکرہ بھی نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ میرا سلام ہو اس پر جو محبت بھی کرتا ہے اور اطاعت بھی کرتا ہے. ایک طرف محبت اہل بیت بھی ہو، ایک طرف اطاعت اہل بیت بھی ہو، تو آپ کا وہ مقام ہو جائے گا کہ ایک طرف آپ امام کو سلام کریں گے، دوسری طرف امام پلٹ کے آپ کو جواب دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ محبت اہل بیت بھی ہو اور اطاعت اہل بیت بھی ہو. اور جب محبت اور اطاعت ہو تو اس کے بعد مومن کا وہ مقام بن جاتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں ہر صبح و شام کو اپنے شیعوں کے حق میں ہاتھ پھیلا کر خدا سے دعا کرتا ہوں. اور کس چیز کی دعا کرتا ہوں؟ اس چیز کی کہ خدا بندہ آج میرے شیعوں نے جتنے گناہ کیے ہیں تو ان تمام گناہوں کو میری خاطر بخش دے. اگر شیعہ ایسے شیعہ نے جس کے پاس جذبہ اطاعت موجود، آپ امام نہیں بن سکتے، آپ معصوم نہیں بن سکتے، صرف اتنا کہا جا رہا کہ آپ کے دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ ہاں ہمیں اطاعت بھی کرنا، تھوڑی بہت اطاعت کریں پھر جتنے گناہ ہو جائیں گے. امام کہہ رہے کہ ہم تمہاری بخشش کی دعا مانگیں گے، ہم تمہارے حق میں توبہ کریں گے، توبہ کرائیں گے. لیکن شرط کیا ہے کہ اطاعت امام. اور کردار امام کیا ہے؟ امام کس قسم کا شیعہ ہم سے چاہتے ہیں؟ ابو بصیر کی روایت، اور یہ بھی بڑی مشہور روایت ہے. اب وقت کی کمی کی وجہ سے ربط دینے کا وقت تو نہیں ہے. امام کے کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات کو جمع کرتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو اختتام تک لاتے ہیں. لیکن گفتگو کو اختتام تک لانے سے پہلے اتنا ہم بتا دیں کہ تاریخی سلسلے میں کس حد تک ہماری بات پہنچ چکی
کہ امام کو وہ دور ملا تھا کہ جب ایک طرف بنو عباس کے خلیفہ منصور دوانقی نے ظلم و ستم کا بازار کرم کر رکھا تھا، دوسری طرف امام نے اپنے مدرسے سے، وہ مدرسہ جو افلاطون کی اکیڈمی سے بڑھ کر علماء کے نگاہ میں قابل عزت ہے، اس مدرسے کے ذریعے حکومت کے تمام تر منصوبوں کو ناکام بنایا جا رہا تھا۔ اس مدرسے کے اندر فقہ و اصول اور تمام دینی علوم کی تربیت لوگوں کو دی جا رہی تھی، یہاں تک کہ 400 علوم، آپ نکل جائیے ایک سرے سے دنیا کے دوسرے سرے تک، جاپان سے امریکہ کی مغربی ریاستوں تک کا چکر لگا لیجیے، قطب شمالی سے قطب جنوبی کی سیاحت کر لیں، بڑی بڑی دنیا کی یونیورسٹیاں آپ کو ملیں گی، لیکن کسی یونیورسٹی میں آپ کو 400 ڈپارٹمنٹ نہیں ملیں گے، کسی یونیورسٹی میں 400 علم کے شعبے نہیں ملیں گے۔ یہ مدینے کی یونیورسٹی تھی امام صادق کی، کہ جہاں بیک وقت 400 علوم کی تعلیم دی جاتی تھی، 400 علوم کہ آج آپ اپنے کسی ایم اے ایم ایس سی سے پوچھیں کہ 400 علوم کو گن کر وہ آپ کو بتا دے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 400 کی فہرست مکمل نہیں کر پائے گا۔ اور امام کا مدرسہ کہ جہاں بیک وقت 400 مختلف علوم کی تعلیم دی جا رہی، فقہ کی تعلیم، اصول فقہ کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، تفسیر کی تعلیم، تاریخ کی تعلیم، طب کی تعلیم، کیمیا کی تعلیم، علم حیوانیات کی تعلیم، اردو میں کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ اگر آپ کو حدیث مفضل نامی کتاب مل جائے، اس میں آپ دیکھیں کہ امام نے خدا کو ثابت کیا، پہلے آسمان کی مخلوقات یعنی چاند ستاروں کی مدد سے، اس کے بعد انسانی جسم کی مدد سے، اس کے بعد حیوانات کی مدد سے، اس کے بعد پودوں کی مدد سے، ہر علم کی مدد سے امام نے خدا کو ثابت کیا۔ یہ کتاب حدیث مفضل ہے جو آپ کو مل جائے گی۔ تو اس مدرسے میں 400 علوم کی تعلیم دی جا رہی تھی، 400 کتابیں لکھی گئی تھی جن کا نام تھا اصول اربعہ میں، یعنی ہمارے 400 اصول، اور یہ 400 اصول اگر ہم کو مل جاتے تو پھر کسی عالم کے کسی سے اختلاف کی گنجائش ہی نہ رہتی۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ شیخ طوسی کے زمانے میں بغداد کے محلے کرخ میں جہاں 400 کتابیں تھی، شیعہ سنی فساد ہوا تھا اور اس پورے محلے کو آگ لگا دی گئی تھی، جس میں یہ تمام کتابیں جل کے راکھ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد صرف 33 کتابیں باقی مل سکی تھی۔ علماء نے تحقیق کی ہے اور تقریباً 350 کتابیں اب تک مل چکی ہیں، لیکن 400 مکمل نہیں ہوئی، اور علماء کہتے ہیں کہ 400 کی تعداد امام زمانہ کی آمد پر مکمل ہوگی۔ تو یہ مدرسہ ہے امام صادق کا جہاں 400 علوم کی تعلیم دی جا رہی۔ علم کیمیا کے بارے میں تو مشہور ہو چکا ہے جابر ابن حیان، جس کی کتابیں آج کل انگریزی میں ترجمہ ہو چکی ہیں، جسے فادر آف دی کیمسٹری یعنی بابائے کیمیا کہا جاتا ہے، اور ہر ایک نے اس کو تسلیم کیا۔ وہ اپنی کتابوں کو کس طرح شروع کرتا ہے کہ مجھ سے میرے استاد اور میرے آقا امام صادق نے بتایا کہ جن کا ایک ایک جملہ ہزار عالموں کی تمام زندگی سے زیادہ میرے نزدیک قابل قدر ہے۔ یہ جابر ابن حیان امام کا شاگرد کہ جو آگے چل کر بابائے کیمیا قرار پایا۔ اسی طرح سے وہ ہیمبرگ کے جس ادارے کا ہم تذکرہ کر رہے تھے انہوں نے تحقیق کی ہے، ہمارے یہاں بھی یہ تحقیق نہیں ہوئی، انہوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ علم کیمیا کے اندر آکسیجن اور ہائیڈروجن سے پانی کو ثابت کیا گیا۔ پہلی مرتبہ آکسیجن کو 17ویں صدی میں ہنری کیونڈش نے دریافت کیا تھا، لیکن ان عیسائیوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ امام نے اپنی ایک حدیث میں آکسیجن کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا ہے کہ ہوا میں ایک گیس آکسیجن موجود ہے، اور ان عیسائی علماء کی تحقیق ہے جس تک ہمارے علماء کی غالباً نظر نہیں پہنچی تھی کہ امام ششم کا مدرسہ وہ مدرسہ تھا کہ جہاں باقاعدگی کے ساتھ جدید میڈیکل سائنس کی تعلیم پہلی مرتبہ وہی دی گئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تک ایسی حدیثیں پہنچی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنس کا جدید جو دور شروع ہوتا ہے وہ 15ویں صدی سے نہیں شروع ہوتا جیسا مشہور ہے، بلکہ ہمیں امام صادق کی روایتوں میں ایسی روایت مل گئی ہے جس میں وہ 3 اصول بتائے گئے ہیں، جن 3 اصولوں سے آج کی جدید میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے۔ یہ علم طب کی ابتدا ہماری نظر نہیں پہنچی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ علم طب کی ابتدا امام صادق سے شروع ہوئی۔ غرض یہ کہ کس کس علم کا تذکرہ کیا جائے، لیکن امام کی توجہ جتنی علوم کی طرف تھی اس سے زیادہ امام کی توجہ یہ تھی کہ ان کے شیعہ سیدھے راستے سے بھٹکنے نہ پائیں۔ تو چنانچہ کبھی ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ امام شیعوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ کس قسم کا شیعہ امام چاہتے ہیں؟ ابو بصیر کی روایت، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں اپنے امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دروازے پر جب تک ہوتی ہے غلام جاتا ہے، دروازہ کھول کے آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اپنا رسول اللہ ام جمیل آپ کی خدمت میں کوئی مسئلہ پوچھنے آنا چاہتی ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ بلا کر لاؤ ام جمیل کو۔ ام جمیل جو مدینہ کی ایک صاحب عفت، صاحب عزت اور صاحب دولت خاتون، وہ امام کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہیں سر سے پیر تک پورے حجاب، سر سے پیر تک پورے پردے کے ساتھ۔ امام کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ اپنا رسول اللہ میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔
امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھتا مسئلہ، وہ کہتی ہے کہ مولا میرا مسئلہ یہ ہے کہ کافی طویل عرصے سے میری طبیعت خراب چلی آ رہی، میں نے تمام طبیبوں سے اور تمام ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، مختلف طبیب مختلف حکیم تبدیل کیے، کسی کی دوائی نے فائدہ نہیں پہنچایا، یہاں تک کہ اب میں عاجز آ گئی ہوں۔ میں نے طبیبوں سے پوچھا کہ آخر اس بیماری کا کوئی علاج بھی ہے یا نہیں، تو تمام طبیبوں نے متفق ہو کر جواب دیا کہ اس بیماری کا صرف ایک علاج، اور وہ علاج یہ ہے کہ اگر میں شراب کو استعمال کر لوں تو میری بیماری ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی۔ امام نے سنا، امام جانتے ہیں، امام کو پتا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے مومن کو، لیکن صرف بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ایک مرتبہ اسے دیکھ کر سوال کرتے ہیں کہ اے ام جمیل، جب تمام طبیبوں نے تمام حکیموں نے متفق ہو کر یہ کہہ دیا کہ سوائے شراب کی اور کوئی تیری بیماری کا علاج نہیں، تو آخر تو میرے پاس کیوں آئی ہے؟ تو نے طبیبوں اور حکیموں کی بات پہ عمل کیوں نہیں کر لیا ہے؟ تو امام نے تو نہیں کہا، لیکن تو کراچی کے ان مومنوں جیسی کیوں نہ ہو گئی کہ جو ہر مسئلہ اپنی مرضی سے عمل کر لیتے ہیں، اور ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ عالم سے پوچھ کے کیا کریں گے، اتنا چھوٹا مسئلہ بھی عالم سے پوچھنے کی بات ہے۔ تو ایک مرتبہ ام جمیل سے امام نے سوال کیا، ام جمیل حجاب کے اندر، لیکن ابو بصیر یہ کہتے ہیں کہ اس کی آواز سے میں نے اندازہ لگایا کہ جیسے انتہائی حیرت میں آ گئی، اور حیرت میں آ کر ایک مرتبہ امام کو دیکھا، کہا کہ یا ابن رسول اللہ، یقیناً تمام حکیموں اور طبیبوں نے مجھ سے یہی کہا ہے کہ شراب استعمال کر دوں، لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ میں آپ کے پاس کیوں آئی، تو ذرا یہ بتائیے کہ میں آپ کی شیعہ ہوں یا ان حکیموں اور طبیبوں کی شیعہ ہوں؟ میں نے آپ کو اپنا مولا مانا ہے یا ان طبیبوں کو اپنا مولا مانا؟ یا اپنا رسول اللہ، میں تو آپ کے پاس صرف اس لیے آئی کہ روز قیامت اگر میں نے شراب پی لی اور مجھ سے سوال کیا گیا کہ تو نے شراب جیسا گناہ کبیرہ کیوں کیا تھا، تو میرا جواب یہ ہو کہ میرے آقا اور مولا امام نے مجھے حکم دیا تھا، اور اگر میں نے شراب نہ پی اور میں مر گئی اور روز قیامت پوچھا گیا تو نے خودکشی کیوں کی، حکیموں کی بات کیوں نہ مانی، تب بھی میرا جواب یہ ہو کہ میرے آقا اور مولا نے حکم دیا تھا۔ میں تو صرف اس لیے آئی ہوں کہ روز قیامت جو سوال کیا جائے میرا جواب یہ ہو کہ میرے آقا اور مولا نے مجھے ایسا حکم دیا تھا۔ یہ وہ فکر ہے جو امام اپنے شیعوں میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو کام کرو صرف اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ قیامت میں اس کام کے بارے میں سوال ہوگا، اور کون سا روز قیامت؟ امام چھٹے امام کے بارے میں دعا، یہ دعا مختلف کتابوں میں جمع کی گئی ہے کہ چھٹے امام ہر واجب نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کون چھٹے امام؟ وہ چھٹے امام کے علم میں ان کا مقام آپ نے سنا، عصمت میں ان کا مقام آپ نے سنا۔ کسی نے آٹھویں امام سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، یہاں آپ کے تو تمام کے تمام آبا و اجداد صادق تھے، تو خالی چھٹے امام کو صادق کیوں کہا جاتا؟ تو ایک مرتبہ آٹھویں امام نے جواب دیا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک جتنی مخلوقات عالم ہے وہ سب ان امام کو صادق آل محمد کہہ کر مخاطب کرتی ہیں، اس لیے کہ ان کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ اور کچھ وجوہات بتائی کہ جس کی صداقت کی گواہی زمین سے آسمان کے تمام مخلوقات سے، وہ ایک مرتبہ واجب نمازوں کے بعد ہاتھ پھیلا کر بیٹھا اور کہہ رہا ہے کہ خدا بندہ میں ڈرتا ہوں روز قیامت کی آفت سے، اور خدا بندہ میں ڈرتا ہوں جہنم کی بھڑکنے والی آگ سے، خدا بندہ تو مجھے کسی آفت و مصیبت سے بچائے یا نہ بچائے، لیکن جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے ضرور بچا دینا جو انسان کے مغز کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے، انسان کی کھال کو جلا کے رکھ دیتی ہے، انسان کے گوشت کو سوکھتا کر دیتی ہے، انسان کے تمام جسم کی کیفیت بری ہو جاتی ہے۔ خدا بندہ تو مجھے جہنم کی اس آگ سے بچانا کہ جو آگ دنیا کی آگ سے 70,000 گنا زیادہ گرم ہے۔ خدا بندہ تو مجھے جہنم کی اس آگ سے بچانا جو اگر میرے پیروں کو لگے گی تو میرے مغز تک کو پگھلا دے گی۔ خدا بندہ تو مجھے جہنم کی اس آگ سے بچانا کہ جس کے اندر صرف تیرے نافرمان اور گناہگار جاتے ہیں، اور جب کوئی جاتا ہے تو بغیر تیری اذن اور بغیر تیری اجازت کے نہیں نکل سکتا۔ وہ امام کہ جنت و جہنم کی اس کی نگاہ میں کوئی حیثیت اور مقام نہیں، وہ جہنم کی اس بھڑکا دینے والی آگ سے، وہ جہنم کی اس جلا دینے والی آگ سے ڈر رہا ہے، اور اتنا ڈر رہا ہے کہ جتنا آپ نے سنا تو امام کی تو یہ حالت، امام تو اتنا خوف کرے اور امام کے ماننے والے یہ سمجھ کر بیٹھ جائیں کہ ہمارے اوپر کوئی آفت نہیں، ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں، جبکہ امام یہ کہتے چلے کہ دیکھو اطاعت ہماری کرو پھر ہم تمہاری جنت کی ضمانت لیتے ہیں۔ روایتوں میں یہ واقعہ ہے، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں مدینے میں امام کے پاس نہیں رہتا تھا، میں اکثر صوفے کے اندر رہا کرتا تھا جب میں نے امام سے علم کو حاصل کر لیا۔ جب میں صوفے کے اندر رہا کرتا تھا تو میرے پڑوس میں ایک شخص تھا، وہ شخص محب اہل بیت تھا، شیعہ آل محمد تھا، امام کا ماننے والا تھا، لیکن اس کے یہاں دو خرابیاں ہر وقت موجود رہتی۔
جس سے میری عبادت میں خلل پڑتا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ ہر وقت شطرنج کے کھیلنے میں مشغول رہتا تھا، دن رات اس کا کام یہ ہے کہ شطرنج کے بساط کو جمائے بیٹھا اور شطرنج کھیل رہا ہے۔ اب شطرنج کتنا بدترین گناہ، یہ روایت صحیح، بالکل صحیح روایت کہ شطرنج پر خالی نگاہ ڈالنا ایسا کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے پوشیدہ مقام کی طرف نگاہ ڈالے۔ شطرنج جس کے بارے میں بالکل صحیح روایت ہے کہ چوتھے امام یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے ماننے والوں، کوئی کام ہو یا نہ ہو لیکن دو کام نہ ہونے پائے۔ کچھ روایتوں میں 3 ہے، کچھ میں 2 ہے۔ 3 والی روایت کا ادراک ہمیں نہ ہو سکا، کتابوں میں ملی لیکن خود ہمارے نزدیک وہ اتنی صحیح نہیں۔ 2 والی روایت بالکل صحیح ہے کہ امام یہ فرماتے ہیں کہ کوئی کام ہو یا نہ ہو لیکن 2 کاموں سے ضرور بچنا، اس لیے کہ جب کوئی یہ 2 کام کرتا تو وہ ہمارے زخموں کے اوپر نمک چھڑکتا۔ یہ 2 چیزیں ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، ایک شراب اور ایک شطرنج۔ اس لیے کہ جب میں اپنے گھر والوں کو، جب میں زینب و ام کلثوم کو لے کر دربار یزید میں پہنچا تھا اور جس وقت میرے بابا کا سر یزید کے سامنے گیا تھا تو یزید شراب پینے میں مشغول تھا۔ اس نے اپنے شراب کے نشے میں میرے بابا کے سر کی طرف کوئی توجہ نہ دی، وہ شطرنج کے کھیلنے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے شطرنج کے کھیل کی وجہ سے رسول کے نواسے اور علی اور فاطمہ کے بیٹے کا سر آیا اور ایک مرتبہ اس سر کو اپنے تخت کے نیچے سرکا دیا۔ شطرنج کھیلتا جاتا ہے، شراب پیتا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً نیچے تخت کے اندر شراب کو گراتا جاتا ہے۔ جب ہم کسی کو شراب پیتا دیکھتے ہیں ہمیں یزید یاد آ جاتا ہے، جب ہم کسی کو شطرنج کھیلتا دیکھتے ہیں ہمیں یزید یاد آ جاتا ہے۔ اور وہ تیسری چیز جو کچھ روایتوں میں ہے کہ اور کوئی کام کرو یا نہ کرو لیکن خبردار کبھی داڑھی کو نہ منڈوانا، اس لیے کہ جب میں یزید کے سامنے گیا تھا تو وہ تازہ اپنی داڑھی کو صاف کرا کے تخت پہ بیٹھا تھا۔ اب جب میں کسی کو دیکھتا ہوں بغیر داڑھی کے تو مجھے یزید آ جاتا ہے۔ یہ کچھ روایتوں کا جملہ ہے۔ تو اتنا بدترین گناہ شطرنج۔ اور ابو بصیر یہ کہتے ہیں کہ دوسرا گناہ میرے ہمسائے کا یہ تھا کہ وہ گانا کثرت سے سنا کرتا تھا، خود گانا نہیں گاتا تھا، کثرت سے گانا سنا کرتا تھا۔ اور وہ گانا سننے کا گناہ جس کے بارے میں روایت ہے کہ جس نے 1 درہم کسی گانے والے کو دیا، چاہے کیسٹ ہی کی شکل میں دیا، 1 درہم کسی گانے والے کو دیا چاہے کیسٹ کی قیمت ہی کیوں نہ ادا کی، وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے عین خانہ کعبہ میں اپنی ماں سے 70 مرتبہ فعل حرام انجام دیا ہے۔ تو ابھی ابو بصیر کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے اس مومن کی حالت دیکھی میرا دل بڑا کھلتا تھا۔ ہر وقت شطرنج کھیلنے والوں کا رش لگا ہوا، ہر وقت گانا گانے والے اور گانے والیوں کا ہجوم ہے۔ میں بڑا گھبرا کے میں نے امام کو خط لکھا۔ امام نے کہا اس شخص کو سمجھا۔ میں نے اس شخص کو سمجھایا، وہ نہیں مانا۔ اس نے جب گناہ اس کے کثرت سے پڑھنے لگے تو ایک مرتبہ وہ بیمار پڑا، بیماری کی حالت میں اس نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اس وقت میں مرنے کے قریب اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، بڑی عجیب شکلیں میرے سامنے آ رہی ہیں، خوف اور دہشت سے میں ڈرا جا رہا ہوں۔ اے امام کے صحابی، میں تیرا پڑوسی ہوں، کیا تو پڑوسی کے ایک حق کو ادا نہ کرے گا؟ کسی طریقے سے تو ایمان سے یہ ضمانت لیا کہ جنت میری ہے۔ روایت یہ ہے کہ ابو بصیر فوراً امام کے پاس گئے، اس لیے کہ پڑوسی کے حق کو ادا کرنے کے روایت میں بڑی تاکید آئی ہے۔ یہاں تک روایت میں موجود ہے کہ جب کوئی اب ایک مومن کی حاجت کو، چھٹے امام کی روایت، جب کوئی ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے گھر سے جاتا ہے تو اسے اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے جتنا اس شہید کو ملا تھا جو بدر و احد میں اپنے خون کے اندر لوٹا تھا۔ بدر و احد کے اندر شہادت کے مقام کو حاصل کرنے والے کا ثواب ایک مومن کی حاجت کو پورا کرنے سے مل جاتا ہے۔ تو روایت یہ ہے کہ ابو بصیر پڑوسی کی حاجت پورا کرنا امام کے پاس گئے۔ امام نے ایک مرتبہ پیغام دے کے بھجوایا، ابو بصیر اس شخص کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ امام نے یہ فرمایا کہ تیری نمازیں بھی ہم نے سنی، تیرے روزے کے بارے میں ہم نے سنا، تیری خیرات کے بارے میں ہم نے سنا، تیری محبت اہل بیت کے بارے میں ہم نے سنا، لیکن یاد رکھ جو شخص شطرنج کھیلتا ہے اور جو شخص گانا سنتا ہے ہم اس کی جنت کی ضمانت نہیں لے سکتے۔ اگر ہم سے جنت کی ضمانت لینا ہے ان 2 گناہوں کو ترک کر دے پھر ہم تیری جنت کی ضمانت لینے کو تیار ہیں۔ اور روایت یہ ہے کہ اس نے اسی بستر مرگ پر توبہ کی اور جب اس کا انتقال ہو گیا اور ابو بصیر نے خواب میں اسے دیکھا تو اس نے یہی جواب دیا کہ بے شک جو جعفر ابن محمد نے کہا تھا میں نے اس دنیا میں آ کر ویسا ہی پایا، اور کیونکہ اپنے گناہ سے توبہ کر کے آیا تھا اس لیے خدا نے مرتے ہی مجھے جنت کو عطا کیا۔ تو امام کی زندگی گزر رہی ہے وہ گانا اور وہ شطرنج جو آج کے ایک مومن کے نزدیک واجبات میں داخل ہو چکا ہے، لیکن امام اتنی شدت کے ساتھ مبارزہ کر رہے، امام اتنی شدت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہے ان گناہوں کے
ترک کا، اور سب سے زیادہ امام جس گناہ کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہے وہ دو گناہ تھے، ایک گناہ توہین عالم اور دوسرا گناہ ابو بصیر کی روایت۔ توہین عالم سے بدترین کوئی گناہ نہیں۔ اور ابھی چند دن کراچی میں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس کے بعد تو مومنین کرام کی زبان کھل گئی اور انہوں نے کثرت و شدت کے ساتھ علماء کی توہین کرنا شروع کر دی، بغیر یہ دیکھے ہوئے، بغیر یہ خیال کیے ہوئے کہ ہم علماء کے خلاف زبان کھول رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے پاس کوئی وجہ جواز؟ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ علماء نے ہمیں تو گھروں سے نکال کر جمع کرا دیا چارۂ عام پر، اور خود علماء بھاگ گئے، خود علماء فرار ہو گئے۔ یہ کتنی بلعجبی کی بات ہے کہ ایک عالم کی شہادت پر احتجاج کے لیے آپ جمع ہو رہے اور واپس آ رہے، تو بجائے اس کے کہ اس عالم کو شہید کرنے والوں کے خلاف آپ کے دل میں جذبہ، انہی علماء کے خلاف آپ کی زبانیں حرکت کر رہی جنہوں نے اس عالم باعمل سے آپ کو متعارف کرایا تھا۔ اپنے تمام ثواب کو، اپنی تمام محنتوں کو عالم کے خلاف ایک جملہ کہہ کر اپنے ہاتھوں سے برباد کیا جا رہا۔ کسی نے پلٹ کر علماء سے سوال نہیں کیا، کسی نے علماء کے پاس جا کر تحقیق نہیں کی کہ ان کو اطلاع بھی دی گئی تھی، اس چیز کی یہ اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ کسی نے علماء کے پاس جا کر یہ نہ پوچھا کہ کیا ان کی رضامندی حاصل کی گئی تھی یا رضامندی حاصل نہیں کی گئی تھی۔ لوگوں نے اپنی طرف سے شروع کر دیا کہ کچھ علماء نے اسٹیج سے اعلان کیا تھا کہ اب وقت دعا نہیں ہے، ہمیں گھروں سے نکلنا، اور فوراً ایک شخص نے اعلان کرا دیا کہ ہم کل مظاہرے کا پروگرام بنا رہے ہیں، تو انہوں نے ملا دیا کہ یہ اس عالم نے کہا ہے اس لیے ہمیں اس شخص کی بات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ علماء سے پوچھا تک نہیں، علماء سے مشورہ نہیں لیا گیا، اور اس قسم کے مظاہرے کا اعلان کر کے تمام قوم کی رسوائی کا اہتمام کیا گیا۔ جو مومنین کرام گئے وہ یقیناً بڑے ثواب کو حاصل کریں گے، خدا کے یہاں یقیناً ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا، لیکن یہ تو موجود نہیں ہے کسی کتاب کے اندر یا کسی مسئلے کے اندر کہ عالم کو اطلاع نہ ہو تب بھی عالم کو وہاں پہنچنا۔ آپ تو خوش قسمتی، اسے اپنی خوش قسمتی سمجھیں کہ کوئی عالم نہ تھا وہاں پہ، اس لیے کہ دو عالم تو ہمارے وہاں موجود تھے۔ ایک عالم کو آپ کی آنکھوں کے سامنے گرفتار کیا گیا، آپ نے کیا کر لیا، آپ کتنا مظاہرہ کر سکے؟ ہمارے پاس تو یہاں تک اطلاعات ہے کہ جب پوچھا جاتا تھا، حکومت کے آدمی پوچھتے تھے کسی شخص سے کہ تم یہاں کیوں آئے، تو یہ تک جواب دیا گیا کہ فلم کا وقت قریب ہے، ہم فلم دیکھنے کے لیے یہاں پہ پہنچے، اور اس کے بعد توقع کی جا رہی کہ علماء کرام بھی آتے، اسی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی توہین اور بے عزتی ہوتی اور ہم مزے سے عیش کرتے ہوئے گھر واپس آ جاتے۔ ذرا ایک مرتبہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں کہ کتنے مومنین کرام نکل کر پہنچے ہوں گے وہاں پہ۔ چھٹی کا دن تھا، جو شخص چاہتا وہاں پہنچ سکتا تھا، لیکن میکسیمم تعداد 500 کی بتائی جاتی۔ چلے آپ 1000 مان لیں، کراچی کی 10 لاکھ کی آبادی میں آپ دعوے دار بنتے ہیں، 70 لاکھ کی آبادی میں اتہائی آپ کہتے ہیں 7واں حصہ مان لیں، 10 لاکھ کی آبادی میں 1000 مومنین وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، اور علماء کرام کراچی میں کتنے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 100 یا 200 علماء میں سے 2 وہاں پہنچ گئے، یعنی علماء کا 1.25 حصہ وہاں موجود تھا، اور 10 لاکھ مومنین میں سے 1000، وہ بھی اگر ہم بہت بڑا چڑھا کے تعداد کو بیان کریں تو 1000 وہاں پہنچے، 1000واں حصہ یعنی 1000 میں سے 1 مومن آیا اور 200 میں سے 1 عالم آیا۔ اگر آداب شمار کی بات کرنا تو آداب شمار کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ قوم نے علماء کو دھوکہ دیا۔ عالم آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا، عالم آپ کی آنکھوں کے سامنے گرفتار ہوا، اور آپ بڑے مزے سے اطمینان سے کھڑے دیکھتے رہے یا منتشر ہو گئے۔ تو اگر واقعاً علماء کی قیادت میں جمع ہونے کا جذبہ تھا تو اس عالم کی قیادت میں بھی تو جمع ہوا جا سکتا تھا۔ علماء سے مطلب خالی ذاکرین تو نہیں، علماء سے مطلب خالی پرجوش تقریر کرنے والے تو نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری خود کو آپ میدان جہاد سے فرار اختیار کریں اور اس کے بعد کہیں کہ علماء ہوتے تو بہت بڑا کوئی ہنگامہ ہو جاتا، پوری قوم ان کے اوپر، پوری قوم ان کی آواز کے اوپر جمع ہو جاتی۔ ایک نہیں اگر 5 عالم 10 عالم بھی یہاں آتے اور اس طرح سے گرفتاریاں ہوتی تو بھاگنے والے اسی طرح سے بھاگتے۔ ہم معذاللہ کسی پہنچنے والے کے خلاف نہیں کہہ رہے، انہوں نے اپنے ایمانی جذبے کا اظہار کیا، لیکن اس وقت جو تمام زندگی چھٹے امام کا مشن رہا تھا اور ہمارے مومنین میں وہ جذبہ پیدا ہونے لگا تھا کہ ہمیں عالم کے قریب ہونا، کوئی خفیہ ہاتھ حرکت میں آیا، آپ یقین کریں یا یقین نہ کریں، لیکن کوئی نہ کوئی سازشی عنصر آگے بڑھا، اور اس نے آگے بڑھ کر جب یہ دیکھا کہ لوگوں کے دل میں طرف پیدا ہو رہی کہ ہم علماء کے حالات جانیں، ہم علماء کے قریب ہوں، تو اس نے آگے بڑھ کر اس قسم کا اقدام کیا کہ جتنا علماء کے قریب ہو کر امام کی محبت حاصل کرنے کا، امام کی خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ پیدا ہوا تھا، وہ محبت عالم ہمارے دلوں سے ختم کرنے کے لیے کوشش کی گئی، ورنہ تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ جمعے کے دن احتجاجی مظاہرہ بالکل بیکار چیز،
یقیناً علماء نے مشورہ دیا تھا کہ آپ جا سکتے ہیں. جب اعلان ہو گیا، اعلان ہونے کے بعد تو روکنا اس لیے مناسب نہ تھا کہ اگر 50-60 پہنچتے وہ اور بدنامی ہوتی، لیکن تمام علماء اس بات پر متفق تھے کہ جمعے کے دن کسی قسم کا احتجاجی مظاہرہ بیکار. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ احتجاجی مظاہرہ ہم کریں گے، ہم دیکھنے والے ہوں گے. جبکہ مظاہرہ اس چیز کا نام ہے کہ دوسروں کے کان تک اطلاع پہنچے، حکومت عراق کے کانوں تک اطلاع پہنچے. تو علماء کے ذہن میں جو خیال تھا وہ خیال یہ تھا کہ کسی جمعے کے دن جب چیلم منایا جائے تو چیلم کے بعد کوئی چیلم کے دن کوئی جلسہ ہو اور اگلے دن تمام لوگ کاروبار اور دفتروں سے چھٹی کریں اور اس دن جو ورکنگ ڈے ہو اس دن لوگ چلیں، حکومت عراق کے کونسلیٹ کی طرف چلیں اور وہاں جا کر احتجاج کریں. اور شاید یہ آپ کے علم میں ہو کہ حکومت وقت نے، آپ کے ملک کی حکومت نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر آپ احتجاجی مظاہرہ پرامن طریقے سے خالی کونسلیٹ تک کریں تو ہم آپ کو اپنے پروٹیکشن میں لے چلیں گے اور کونسلیٹ کو آپ سے ملاقات کرائیں گے. اس کو ملاقات کرنا پڑے گی اور آپ جس قسم کی گفتگو چاہیں اس سے کریں. یہ تمام باتیں علماء کے پاس تھی، علماء اس کے مطابق منصوبہ بنا رہے تھے. لیکن ایک مومن نے اپنے جذبہ ایمانی سے اعلان کر دیا. علماء سے پوچھا گیا، جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے ہم سے جس نے پوچھا یہی جواب دیا کہ آپ جا سکتے ہیں، حالات کو دیکھ کر جیسا مناسب سمجھے قدم اٹھائیں. یہ کسی عالم نے نہیں کہا تھا کہ ہم بھی پہنچیں گے، اس لیے کہ رات کے 1 بجے علماء کو اطلاع ملی کہ کل یہ جلسہ ہونے والا. صبح 11 بجے جلسہ، صرف 10 گھنٹے کا وقت ہے اور اکثر علماء کے جمعے کے دن مجالس کے پروگرام تھے. اب اگر کم از کم 3 دن پہلے، 1 ہفتے پہلے اطلاع ملتی تو اس پروگرام کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا تھا. لیکن عین وقت پر بانی مجلس کو مجلس میں نہ پہنچ کر دھوکہ دینا، یہ پھر لوگ علماء کو برا کہتے کہ ایک مجلس کا وعدہ کر لیا، وہ بیچارہ تو انتظار کرتا رہا، اسے آپ نے دھوکہ دیا. وقت جو کہ بالکل نہیں رہا، گفتگو مکمل ہو گئی، اس تقریر اختتام تک پہنچی. مزید ہم موضوع کو انشاءاللہ 7ویں امام کی تقریر میں آگے بڑھائیں گے، اس لیے کہ 7ویں امام نے سب سے زیادہ 7ویں امام نے علماء کی اہمیت اور مقام کے بارے میں توجہ دلائی. آج منصور تک گفتگو پہنچی. منصور تک چونکہ صرف 2 خلیفہ تھے اس لیے آپ کو خلفاء کے حالات میں مزہ نہ آیا ہوگا، لیکن اب ہارون رشید کا دور شروع ہو رہا ہے جو انتہائی مذہبہ خیز دور ہے، انتہائی ظلم والا دور ہے اور ایسا دور ہے جس میں آپ شریعت کو ان فقہا کے ہاتھ میں کھلونا بنتا دیکھیں گے انہوں نے امام کے مقابلے میں اپنی دکان کو سجایا تھا. تو چھٹے امام کی سیرت ختم ہوتی ہے اس مقام پر کہ چھٹے امام نے منصور کے دور میں اپنا مدرسہ قائم کیا اور تمام زندگی شیعوں کو شیعہ بنانے کی فکر رہی اور ذہن میں یہ خیال بٹھاتے رہے کہ تمہیں عمل والا مومن بننا ہے، ایسا مومن نہیں بننا ہے کہ نام پر علی علی ہے اور تمام کردار دشمن علی کا ہے. نہیں، ایسا مومن بننا ہے کہ تمہیں دیکھ کر چھٹے امام کی لوگ عزت کریں. اس مقام پر اپنے کردار کو لے جانا کہ جس مقام پر ہمارا کردار امام کے کردار سے مل جائے اور ہمارے کردار سے امام کی معرفت ہو. یہی چھٹے امام کی تمام سیرت کا خلاصہ ہے. گفتگو طول کھینچ گئی، نتیجہ نہ نکل سکا. انشاءاللہ آئندہ تقریر میں، اور اب ہماری صرف 5 تقاریر اور باقی رہ گئی اس موضوع پر. اب گفتگو اس موضوع پر آ رہی ہے جو بڑا تاریخ کا اہم موضوع ہے. انشاءاللہ آئندہ ہم بتائیں گے کہ اس کی خاص اہمیت کیا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ چھٹے امام تک جتنی کوشش کی گئی وہ شیعت کو قائم کرنے کی، اور 7ویں امام سے کوشش کی گئی ہمارے اور آپ کے لیے قیامت تک ہدایت کا انتظام ہو جائے. تو اب 7ویں امام سے گفتگو براہ راست ہمارے متعلق شروع ہو رہی ہے کہ ہماری خاطر ائمہ نے کیا قربانیاں دی تھی. اور انشاءاللہ آئندہ منگل کو ٹھیک 9 بجے آپ کے ساتھ یہیں پر ملاقات ہوگی. جن مومنین کا کوئی فقہی سوال ہے یا کسی اور قسم کا سوال ہے یا جن مومنین کو علماء پر کوئی اعتراض کرنا ہے یا اپنے ذہن کے کسی مسئلے کو سلجھانا ہے وہ قریب آ جائیں. باقی مومنین کو بڑی زحمت ہوئی. انشاءاللہ آئندہ منگل کو پھر ان کو یہی زحمت دی جائے گی ٹھیک 9 بجے.